آیت نمبر 6 سے تھا شاید، لاسٹ ویک سے 7 تھا، 9 تھا۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے تھے، اس یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ میں ہمارے سامنے رکھا بھی تھا غزوہ بدر کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا سمری رکھی تھی کہ وہ سچویشن کیا تھی اور کیوں پیش آئی تھی۔ تو بہرحال ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو ہیں وہ سچویشن بتا رہے تھے کہ غزوہ بدر میں، بیٹل آف بدر میں ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ کا مطلب ہے ہماری ہسٹری، مسلمانوں کی ہسٹری میں کیا ہوا تھا۔ یہ بالکل ہی ایسا ہے کہ جب ابو بتاتے نا میں گھر بنا رہا تھا یا میں فلاں کوئی کاروبار سیٹ کر رہا تھا تو یہ معاملات ہوئے، تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اپنی کہانی ہے، یہ ہماری اپنی اسٹرگل ہے، تو ہم اس چیز کو اون بھی کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں کا اس میں خون پسینہ لگا ہے، میرے گھر والوں کی اس میں محنت لگی ہے، تو ہم اس چیز کو اون بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اور لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ پتہ ہے کہ ہمارا گھر بن رہا تھا، میرے ابو جب کاروبار شروع کرنے لگے تھے تو انہوں نے یہ کام، وہ بتاتے ہیں یہ ہوا تھا، ایسے ایسے ہوا تھا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے دین کی جو ہے جب اس لحاظ سے تھی کہ مسلمان تھے وہ ایک طاقت بن کے سامنے آئے دنیا میں، اور ہمارے اس جنگ میں کسی کی مدد کی تھی، جو ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے، ہم سب کے لیے کہ جب بھی دین کا کام کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طریقے سے آ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کوئی ٹینجیبل فارم میں ہمارے پاس کوئی مدد آئے گی، کوئی پیسوں کی ہمارے پاس فراوانی ہو، کوئی کریئر بنے، کوئی شادیاں ہوں، یا کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ ملے، ہمیں کوئی بنا بنایا جمع جو ہے دین کا کوئی حلقہ مل جائے، ہم وہاں پہ کام کریں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تعداد کم تھی، ٹائم بہت شدید اچھے تھے، ایمان بہت زیادہ تھا، ٹیم ورک تھا، لیڈر کی فرما برداری تھی، اور لیڈرشپ بہت اچھی تھی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں ہی کام ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ انصار مہاجر دو جو تھیں، لوگوں کا دو سمجھے ایک طرح سے مائنڈ سیٹ جو تھے وہ مل کے کام کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کیا ہم اپنے ذہن جیسے لوگوں کے ساتھ، لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، یا ہم ان لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کراچی والے لاہور والوں کے ساتھ، پنڈی والے جو ہیں وہ ملتان والوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے کہ نہیں ہمارا تو مزاج اور ہے، یا ہم پاکستانی ہیں تو وہ انڈین ہے تو ہم مل کے کام نہیں کر سکتے، ہم پاکستانی ہیں وہ جو ہے نا ترکی ہیں تو ہماری کوئی لینگویج نہیں ملتی، ہمارا اسٹائل نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے جو طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، وہ ایکچولی درکار ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان میں وہ دمخم نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ، اپنے ایمان کے بلبوتے پہ جو ہے وہ دین نافذ کر سکے، یا دین میں کوئی جو ہے وہ فتح حاصل کر سکے، الا یہ کہ اللہ کی مدد ہو اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم۔ اس کو ہم نے الحمدللہ بہت اچھے سے دیکھا تھا کہ فاستجاب لکم کا کیا مطلب تھا۔ ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور امن بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے، تو وہ بھی ہمیں جو ہے کچھ ان کے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ وہ مدد کیسی تھی وہ ہم نے لاسٹ ویک دیکھا تھا کہ وہ خاص مدد ہوتی ہے جو کہ استجاب کے لیول پر ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو الف من الملائکہ کر ایک بتایا کہ میں نے 1000 فرشتوں سے جو ہے مدد کی تھی۔ تو 1000 فرشتوں کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ایک سوال ہمارے پاس یہ رائز ہوا تھا کہ کیا 1000 کا ہی کیوں نمبر ہمارے پاس آیا، تو ہم نے اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے ڈسکس بھی کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آج کوئی جو ہے ممبر ہم میں سے اس کو ہمارے سامنے لے کر آئے، کوئی نئی جو ہے تھیری ہمارے سامنے آئے۔ تو وہ یہ تھا کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، بیک ٹو بیک فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج رہے تھے۔ وما جعل، اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے ایسا، ٹھیک ہے، اگر نہیں بتاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مدد ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو اس چیز کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں میں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں ڈال دیتا ہوں، تو ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے ہم اندھیروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی بھی چیز بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں، کوئی بھی انالوجی یوز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمارے سامنے اگزامپل یوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، ہمیں اس پہ اس طریقے سے ہی یقین رکھنا ہے۔ جیسے فرشتے نظر نہیں آ رہے ہمیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیفٹ اینڈ رائٹ فرشتے موجود ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا دیا؟ خوشخبری۔ ولیتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ، اس کو انڈرلائن کریں، وما نہیں ہے کوئی بھی مدد، النصر الا من عند اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اچیومنٹ ملے زندگی میں، کبھی بھی کوئی کام ملے تو اللہ کی ہی طرف سے ہے، اللہ سے منسوب کریں، غلطی سے بھی نہ نکالیں، اور نکل بھی جائے تو فوراً خود دل میں سب سے پہلے یہ بات سوچیں کہ ارے یہ تو میرے بس میں تھا ہی نہیں، میں نے کیسے اچیو کر لیا۔ چھوٹی سے چھوٹی اچیومنٹ اور بڑی سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور پھر آگے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے پھر نیپ جو مومنین تھے وہاں پہ ان کے لیے وہ نیند کتنی ضروری تھی، اور بارش کا پانی برسایا، اس سے وہ ریفریش ہو گئے۔
گندگی دور ہوئی، شیطان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کیا، ان کے دلوں کو جو ہے مضبوط کر دیا اور ان کے قدم جما دیے۔ تو ان آیات کو ہم دوبارہ غور سے دیکھیں گے اور پھر آگے موو آن کریں گے۔ تو امن ہمارے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ آیات کو رکھیں گے۔ تو امن آپ ریڈی ہیں؟ آپ نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے ان آیات کی؟ اور ہمارے پاس جو تھی وہ ثنا نے ترجمہ رکھا تھا، بہت ان ڈیپتھ اور ڈیٹیل میں تھا وہ ترجمہ، جس میں روٹ ورڈز بھی تھے اور دوسری آیات کے ساتھ اس کا لنک بھی تھا۔ تو وہ ساری کی ساری ریکارڈنگ آپ کو سننی پڑے گی تاکہ آپ مزید جو ہیں وہ ان آیات کو سمجھنے میں آپ کو مدد بھی ہو اور آپ خود بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں ان آیات کو لے کے، ان الفاظ کو لے کے۔ تو امن کی تو مجھے آواز نہیں آ رہی جی ہے؟ اب آ رہی ہے میم؟ جی جی مجھے آ رہی ہے، باقی سب کو آ رہی ہے تو تھمز اپ دے دیں۔ جی تلاوت ہو چکی ہے۔ تلاوت امن آپ کر لیں۔ جی ایک سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فارتقبوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ آیت نمبر 12 تک تھا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی امن بالکل۔ آیت نمبر 12 ویسے تو ہم نے شاید اس سے آگے کر بھی لیا تھا، لیکن میرا خیال سے آج آیت 12 تک ہی ہماری ڈسکشن چلے گی، اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کی بھی تلاوت کر لیں گے۔ تو آپ تفسیر رکھ دیں ہمارے سامنے۔ اس کا ترجمہ ہے اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ تم میں سے کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔
اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس زمین کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے، اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور کو مارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلی آیات ہے اس میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں بارش کا ذکر کیا گیا ہے، سوری اس میں فرشتوں کی طرف سے مدد کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اس آیت میں یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اب اس آیت کا جو ایک اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو بتا رہے ہیں، اپنے انعامات کو واضح فرما رہے ہیں، کیونکہ جب بدر سے واپس مسلمان آئے تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو اکثر مسلمان اس بات کو، مطلب یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ 1000 کا لشکر اور دوسری طرف سے 313 مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم یہ صرف میرا فضل تھا جو کہ میں نے اپنے بندوں پر کیا، اور میں نے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی۔ اب اس میں ایک پوائنٹ یہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ہی کیوں مدد فرمائی؟ اس میں جنات بھی ہو سکتے تھے اور مخلوقات ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرشتوں کے ذریعے سے ہی کیوں مدد فرمائی؟ یہ ایک اس کا پوائنٹ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی خاص رحمت نازل فرمائی اور اس میں جو فرشتے تھے ان کو اس کام کے لیے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ تو یہ ایک طرح سے ہم غیبی مدد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ تبھی آتی ہے جب مسلمان اگر قدم وہاں پہ نہ اٹھاتے اور فرسٹ اسٹیپ نہ لیتے تو یہ وعدہ بھی شاید پورا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت تبھی آئی جب مسلمانوں نے جنگ کے لیے میدان جنگ میں اپنے قدم اٹھا دیے، اپنے قدم رکھ دیے اور دشمن کا سامنا کیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ تو یہ ایک طرح سے فضیلت تھی ان صحابہ کے لیے کہ ان کے لیے اتنے زیادہ فرشتے اتارے گئے کہ جو ان کی آ کے مدد کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بیسیکلی اپنے انعامات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے تم پر انعام کیا تھا، اور تم یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید تم نے بہت اپنی محنت اور اپنی لگن کے ذریعے سے اس جنگ میں فتح یاب ہوئے، بلکہ وہ اللہ ہی تھا جس نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا اور تمہیں اتنے بڑے لشکر کے سامنے فتح یاب قرار دیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ہے کہ یہ جو وکٹری ہے، جو فتح یاب ہے، جو جو انسان غازی بن کر آتا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ ایک علامت ہے اللہ کی نشانی
اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانی بتا رہے ہیں کہ جو فتح آپ تم ہوئے ہو یہ محض اللہ ہی کی طرف سے ہوئے ہو. اور اس میں یعنی اس میں اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ جانا چاہیں تو اس میں جا سکتے ہیں. اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بس ایک طرح سے انسان ہمیں بتایا کہ جو بھی کامیابی تمہیں ملے گی تم اس کا ذمہ خود کو دینا پسند کرتے ہو. مطلب انا ہے نا ہمارے اندر، انا یہ کام کرتی ہے کہ جب بھی کچھ برا ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اصل قصوروار ہم ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اندر جو ایک مادہ ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ایک انا کا بھوت ہمارے اندر سوال ہوتا ہے. اور اچھا اس آیت میں اگر ہم دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انا کو بہت ہی بہترین طریقے سے کیور کیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی کامیابی ملے گی تو یہ اس کی بشارت ہوگی کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یا تم نے خود اس میں محنت کی دل لگایا تو تمہیں کامیابی مل گئی، جبکہ رزلٹ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ہماری جو انائیں ہیں اور ہماری جو ایک سیلف کریٹ ہم کر لیتے ہیں، ایک ڈیلیوژن کریٹ کر لیتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے بہترین آیت ہے اور اس سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں. جو نیکسٹ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کرتے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کرتے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے اور تمہارے پاؤں جما دے. اب اس میں ایک دو تین چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو تمہیں پاک کر دے، تمہیں شیطانی وساوس سے دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے. اب اس کا ہم اگر تھوڑا سا کریں، اس کو سمجھیں، ڈیٹیل معائنہ کریں تو اس میں یہ آتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا کہ تم پر اونگ طاری کر دی اور فرمایا کہ آسمان سے پانی برسایا. اب جب پانی برستا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو مٹی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے. تو ایک تو ان کے پاؤں اس طرح سے لٹرل میننگ میں اس طرح سے جم گئے کہ زمین سخت ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بیسک بوٹم سپورٹ مل گئی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی جب بارش ہوتی ہے تو ہم الفا اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہماری نیند پوری ہو تب ہمارے جو آرگنز ہیں وہ نیند کے بعد اگر ہم ایک چھوٹی سی ڈیپ سلیپ بھی لے لیں تو اس کے بعد جو ہمارے آرگنز ہیں وہ ٹوٹلی 100% اپنی فنکشنالٹی میں واپس آ جاتے ہیں، مطلب فلی ریفریش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا. مضبوط اس طرح سے کیا کہ جو بارش ہوئی اس سے جو الفا اسٹیٹ میں انسان چلا جاتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ فلی فوکسڈ کیفیت ہو جاتی ہے الفا اسٹیٹ میں. اور دوسرا اس کی جو قدم ہے وہ مضبوط ہو گئے. اور تیسرا جو نیند آئی اس نیند نے انہیں اتنا ایکٹیو کر دیا کہ اب مسلمانوں کے اندر جو وسوسہ تھا، شیطانی وساوس آ رہے تھے، وہ آنا بھی ختم ہو گئے. مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات برسائے مسلمانوں پہ اپنے اسباب کے ذریعے سے. مطلب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کوئی یہ توقع نہ رکھو کہ تم ہمیشہ اسباب ضروری رہیں گے ہمیشہ کامیابی کے لیے. یہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی ان کے دلوں کو مضبوط کر سکتے تھے، ان کے شیطانی وساوس کو دور کر سکتے تھے، زمین ویسے بھی مٹی سخت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا کہ تمہیں اونگ اور تم پر پانی برسا کر ہم نے یہ انعامات تم سے نازل کیے. مطلب اس دنیا میں کوئی بھی چیز قانون فطرت کے خلاف نہیں جا سکتی. اکثر ہمارے معاشرے میں یہاں پھر کہا جاتا ہے کہ آپ بس اللہ پر توکل رکھیں اور اسباب کو بالکل سائڈ پر چھوڑ دیں اور
آپ گھروں میں بیٹھے رہیں یا پھر آپ صرف تسبیحات کرتے رہیں تو آپ بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، جبکہ جو معاملہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ایک آیت ہے نا، کل سیرو فی الارض، کہ اللہ کی زمین کو آپ ایکسپلور کریں اور تدبر کریں تاکہ آپ کو اس کی نشانیاں ملیں، اور نشانیاں ملیں گی تو آپ اللہ تعالیٰ کو بہتر سے جان پائیں گے۔ تو اس آیت میں یہ سبق ہمیں سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم نے اسباب کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر کے ہم نے کامیابی کی طرف جانا ہے۔ جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، تو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اب یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، اور سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ تو اس میں ہم نے ایک حدیث ہے جو کہ ہے کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اللہ کے مومن بندے ہوں گے ان کے آخری وقت میں ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور وہ قبر میں ان سے بات کریں گے، انہیں تسلی دیں گے۔ تو وہ تسلی، وہ فرشتے جو ہوں گے وہ خاص طور پہ اس بندے کے لیے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں اور ہم تمہیں تسلی دے رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم یہاں پہ بھی مسلمانوں کو جا کے، مطلب دیکھیں نا، یہ ایک واقعہ کہ جو کام ہمارے ساتھ اس دنیا کے باہر واقع ہونے ہیں وہ ہی اس دنیا میں ہمارے ساتھ واقع ہو رہے تھے، مطلب صحابہ کے ساتھ واقع ہو رہے تھے۔ یہ اتنا ڈیوائن ایک واقعہ تھا، مطلب کہ فرشتوں کا آ جانا، اور پھر فرشتوں کا نہ صرف آنا بلکہ مسلمانوں کو آ کے ان کی مدد کرنا اور ان کی جو کامیابی ہے، فتح یابی ہے، اس میں مدد کرنا۔ تو یہ ایک بہت ان یوزل سی ایونٹ تھی جو ابھی بیان کی جا رہی ہے ان آیات میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی کوئی سنتا تھا کوئی کافر، تو اس کے دل میں ان کا رعب آ جاتا تھا۔ مسلمانوں کا بھی یہی سلسلہ تھا کہ مسلمان اب یہ رعب کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک پوری سائنس ہے کہ ایک انسان کے دل میں رعب آتا کس طرح ہے۔ مطلب کہ انسان رعب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر انسان اپنے سے اوپر والے کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اپنے سے اوپر اور اپنے سے پاورفل کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کا رعب اس کے اندر آتا ہے۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ وہ انسان اس سے زیادہ کسی چیز میں، کسی عمل یا کسی چیز میں اس سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے پھر اس کے دل میں رعب آتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے اس بندے پہ، تب اس کے دل میں اس کا رعب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی کیفیت دی کہ اب دیکھیں نا، کفار 1000 ہیں اور مسلمان 313 ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی وہ ایک رعب آ گیا کہ یہ ہمارا مقابلہ بھی کیسے کر رہے ہیں۔ تو اگر تو وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بلا وجہ تو کوئی اس طرح نہیں اپنے آپ کو قتل کروانے کے لیے آ جاتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے اندر کچھ پاور ہے، تبھی یہ آیا۔ اور الٹیمیٹلی جب کم تعداد سامنے ہو تو اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیا اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جا کے ان کو ہمت بڑھاؤ۔ تو یہ ایک میں نے چھوٹی سی اس کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے ان آیات کو رکھا، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ آیات جس طریقے سے ہم سے کلام کرتی ہے نا، وہ کوئی بیٹل ہوتی ہے ہماری زندگی میں
جو فزیکل بیٹل ہوتی ہے، کوئی جہاد ہوتا ہے، یہ ہماری اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی اگر ہم چاہیں تو ریلیٹ کر سکتے ہیں ان آیات کو۔ تو ہم یہ ضرور دیکھیں، جیسے ہمارے سامنے امن نے رکھا، آپ سب لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اذ یستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کن کن چیزوں پہ استجاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے تھے، ہماری دعاؤں میں اور ان کے استجاب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ ہم ضرور سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ضرور سنتا ہوں دعائیں، تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ کس لیول کی ہیں اور کیا دعائیں ہیں؟ ہم سب لیڈرز ہیں، ہم کسی نہ کسی کلسٹر، کسی نہ کسی گھر میں، کسی نہ کسی کیپیسٹی میں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ امن آپ بتائیں آپ کی دعائیں کیا ہیں؟ اور سعد بتائیں ان کی دعائیں کیا ہیں؟ آج کل وجیحہ کی دعائیں کیا ہیں؟ آسمہ کی، طلحہ کی اور ثنا کی کیا دعائیں ہیں آج کل؟ سعد آپ بتائیے کیا مانگ رہے ہیں آپ آج کل اللہ تعالیٰ سے؟ وہ چیزیں جو آپ بتا سکیں کہ ہاں، ایک تو ہوتی ہے نا پرسنل چیزیں انسان کی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، خشوع مانگ رہے ہوتے ہیں نمازوں میں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا تقویٰ مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایمان کی زیادتی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو الحمدللہ چلیں اگر اس کیپیسٹی میں بھی ہیں، لیکن یہاں سے کمپیریزن کرتے ہیں ہم اپنا کہ ہمارا استغاثہ کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جی وجیہہ بولیے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میں نے جیسے پچھلے دنوں میرے اسٹوڈنٹ کے پیپرز ہو رہے تھے، بورڈ کے پیپر تھے، تو میں ہر روز میری یہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ اس پیپر کو بچوں پہ آسان کر دینا، کہ بچے جو ہیں وہ بہت آسانی سے اس کو سالو کر لیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دعائیں جو ہیں وہ واقعی بدلتی جاتی ہیں، کہ کبھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے ہم اس طرح جو ہے وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح بولا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دعائیں بیٹر ہو جاتی ہیں اور زیادہ ایکچولی ہوتا کیا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ بہت ساری دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں بہت سارا نظام، اب یہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح سورج نکل کر آئے، اب اس کے لیے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو چاند ستارے نکال دیجیے گا، تو بہت ساری چیزیں تو ہم مانگ ہی نہیں رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ میرا آکسیجن کام کرے، اللہ تعالیٰ میرا کھانا ڈائجسٹ ہو جائے، ہم مانگتے ہیں دعا، میرے خیال سے پورا سال بھی نہیں دعا مانگتے، اللہ یہ کہ چوک ہو جائے، کھاتے کھاتے کوئی چیز پھنس جائے تو ہم ضرور کہتے ہیں ہے میرا بچہ، ہے میرا سینہ، میرا کھانا نہیں ہضم ہو رہا، یا دوائی لے لیں گے، یہ تو مانگتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہوں نا دیکھنا شروع کر دوں، میرے کان جو ہیں سب کل میں اٹھوں تو میرے کانوں میں آواز جائے، مطلب کچھ دعائیں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی نہیں اس کیپیسٹی میں کہ ہم مانگیں، ہم مانگ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے وجیہہ نے بولا کہ ہم جہاں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کی دعا اپنے کلسٹر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، فالوورز کے لیے، امت کے لیے ہونی چاہیے، تو یہ دعا ہونا کہ ہاں بچوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں، تو آسانی کیوں پیدا کی جائے، اور آسانی بچوں کے لیے اگر آسانی ہوگی تو بچے جو ہیں وہ کیا ایسا کام کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کریں، ہاں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کریئر اورینٹڈ بچے بنانا، کریئر اورینٹڈ اسٹوڈنٹس بنانا، اس سے ہٹ کر بچوں کو جو ہے وہ امہ اورینٹڈ، آخرت اورینٹڈ، اللہ اورینٹڈ بچے بنانا، یہ دعائیں اگر ہم اس میں ٹرانسفر ہو جائیں، اور ظاہر ہوں گی جو ٹیچر اپنے بچوں کے لیے اتنی کنسرنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایگزام آسان کر دینا، تو ایک بڑھ کے تھوڑی سی اور دعا بنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آنے والے سالوں میں ایک ایسی امت کے طور پہ تشکیل دینا کہ میں کسی کو بتا سکوں کہ بھئی یہ بچہ جو ہے نا جس نے جو کوئی دین کے لیے کوئی بڑا کام کیا ہے یا بڑا انفلوئنسر بن گیا دین میں، اس کو میں نے پڑھایا ہے، اس کو 9th 10th میں تو میں نے اس کمپیوٹر سائنس پڑھایا تھا، میں نے اس کو یہ والا کورس کرایا تھا، کیسا اعزاز ملتا ہے نا، اور وہ بچہ بھی خود بھی کبھی نہ کبھی لوگ اپنے ٹیچر کو بہت اعزاز دیتے ہیں، بہت آنر کرتے ہیں بیٹھ کے کہ بھئی ٹیچر نے جو ہے نا مجھے جو ہے اس طرف میرا دھیان کرا دیا تھا، میں خود چھوٹی سی تھی اور میرے ٹیچرز ہیں جو ٹیچرز ہیں نہ ان کے چہرے مجھے بھولتے ہیں، نہ ان کی وہ باتیں مجھے بھولتی ہیں کہ انہوں نے بس ایک جملہ بولا تھا اور ڈائریکشن چینج ہو گئی تھی، نیت چینج ہو گئی تھی اور پرپس چینج ہو گیا تھا زندگی میں، کم از کم سوچنا تو شروع کیا تھا کہ اچھا ایسے بھی سوچتے ہیں، ایسے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ٹیچر اتنا بڑا رول پلے کرتی ہے، تو بالکل وجیہ نے صحیح بولا پھر یہ اور کہ اللہ ابھی جب جی یہ جنگ کے دن تھے، پاکستان پہ حملہ ہو گیا تھا، تو بھی ہم لوگ یہی بس دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کی مدد فرمانا، ہمارے ملک کے محافظوں کو سلامتی عطا فرمانا، اور جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں سب کو سلامتی عطا فرمانا۔ تب بھی ہماری دعائیں جو تھیں وہ بس اسی فوکس میں تھیں کہ بس ہمارے ملک کی خیر ہو، عوام کی خیر ہو، فوج کی خیر ہو۔
بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور مانگنی بھی چاہیے۔ السلام علیکم کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو۔ چلتے پھرتے مومن سلامتی ہی بھیج رہا ہوتا ہے، چلتے پھرتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم لوگوں میں محبت ہو جائے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ تو یہ تو ہم گھر میں سوچیں، فوج کے لیے دعائیں مانگنے والے، سلامتیاں مانگنے والے، اور محافظوں کے لیے دعائیں مانگنے والے اپنے گھروں میں جو ہے سلامتی نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ ایک دوسرے سے ذرا سی لڑائی ہو جائے شوہروں سے یا بہن بھائیوں سے یا سسرال والوں سے تو سلام ہی نہیں، سب سے پہلے سلام چھوٹتا ہے ہمارا، کہ سامنے سے کوئی گزر جائے گا اور ناراض ایسا ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے کہ ہم ناراض ہیں، اور ناراضگی کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ سلام نہ کرنا، ہے نا۔ اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو اس نے تو مجھے سلام بھی نہیں کیا، وہ تو شادی میں ملی اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، اور اتنی بڑی بڑی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ملک کی سلامتی ہو اور فلاں کی سلامتی ہو۔ تو بہرحال بالکل ایسا ہی ہے، پرپس کلیئر ہوگا نا۔ ہمیں یہاں غزوہ بدر سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کے دین کو نافذ کرنا، جو کہ امن نے رکھی یہ بات ہمارے سامنے آیت نمبر 12 میں، کہ از یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتے آ گئے تھے مدد کرنے، فرشتے خود آتے ہیں اللہ کا کام کرنے کے لیے، ان کو کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں یا انسانوں کی مدد لیں۔ اللہ کا کام ہوتا ہے، فرشتے تیار ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن یہ ہمیں آنر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہم سے بھی کام لے لیں، ہماری مدد فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں کو یہ کہا۔ فرشتوں نے نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سوچیں آپ۔ تو اس طریقے سے اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے لوگ لپک رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کہ اتنا بڑی اچیومنٹ ہے، اتنا بڑا کام ہے، اگر انسان اس کو پرپس بنا لے، اس کو مقصد بنا لے، اس کے لیے کیا جنگیں لڑنی پڑیں گی؟ سب سے پہلی جنگ جو ہے نا انسان کو اپنے آپ سے لڑنی پڑتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن جو ہمارا اس وقت ہے ہمارا نفس ہے۔ ہم جو دوسروں کو دشمن بنا کے بیٹھے ہوئے نا، یہودی تو انڈینز تو فلاں تو دھماکہ، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے۔ ہمارا دشمن ہمارا سب سے پہلے تو نفس ہے، کیونکہ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے جہاں پہ کلاس لے رہے ہیں نا، یہ بڑی کوزی جگہ ہے، بڑے کمفرٹ زون میں آپ بیٹھے کلاس لے رہے ہیں۔ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آپ پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی بم نہیں گرنے والا، کوئی بھوک و افلاس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی دھمکیاں نہیں دے رہا آپ کو کہ یہ کلاس لوگے تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پڑھنا باتیں نا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام تو شاید ہم پر آئے تو ہم کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے ہم پہ۔ ابھی جو اس وقت ٹیسٹ آیا ہوا ہے نا اللہ کی طرف سے، کہ گھر والوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، دین کی طرف سے، اس وقت جو ٹیسٹ آیا ہوا ہے اصل میں وہ ہے بدر ہماری، یوم الفرقان، فرق کرنے والا، کہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، کس راستے پہ چل رہے ہو، کس کو آپٹ کیا ہے، کس کو پرائرٹائز کیا ہے۔ یہ ایوری سنگل ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بدر دیتے ہیں، ایوری سنگل ڈے۔ اور سب سے پہلا دشمن ہمارا نفس ہوتا ہے، نہیں ابھی تو نہیں، ابھی تو میرے اور کام بھی ہیں، ابھی تو میرا فلاں کریئر بھی ہے، ابھی تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ لٹرلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے نفس کو پہلے خوش کرتے ہیں۔ جہاد بن نفس جو ہے نا، سب سے پہلے ہم نے جہاد کو نا سب سے آخری فارم والی جہاد کو جہاد سمجھ لیا ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب نفس سے جہاد کرتے ہیں نا ہم اپنے، تبھی ہم جہاد بن جو جسم ہے ہم کر پاتے ہیں۔ جہاد بن نفس، جہاد بال مال ہم کر ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ جہاد بالقتال کیسے کریں گے؟ کیسے فرشتے آئیں گے ہمارے ساتھ؟ کیسے لڑیں گے ہم اپنے نفس کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، میں بھیجتا ہوں تمہارے لیے مدد، ایسی مدد جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو سوچنا پڑے گا نا کہ ایسی مدد آئی ہے، ہاں آ جاتی ہے اللہ کی مدد۔ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ کوئی آسمان سے سرخاب کے پر لے کے نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی چیز دے کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ تو دین کا کام کریں، تو اسکالرز ہیں، یہ تو مجاہد ہیں، یہ جو ہے نا سیلف کنٹرول رکھ لیتے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت قناعت پسند ہے، تو یہ کوئی اسپیشل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، یا یہ جو ہے نا کوئی خاص چیز کھا کے پیدا ہوئے، نہیں، میری طرح آپ کی طرح ہی ہیں۔ بس انہوں نے اپنی چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے گھر سے، بس انہوں نے اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے، کہ اپنے ان کے باپ کے ساتھ گرجز نہیں چل رہے تھے، گرجز تھے نا اپنے باپ کے ساتھ ان کے، تو یہ کہا کہ نہیں ابو جی برا مان جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو جانتے ہیں بھائی والدین کی بڑی عظمت ہے، والدین جو ہے نا بڑے کوئی اونچی مقام رکھتے ہیں ہماری زندگی میں، نہیں، اللہ کے آگے تو باپ بھی نہیں، اللہ کے آگے تو معاشرہ بھی نہیں، اللہ کے آگے تو قوم بھی نہیں، اللہ کے آگے کمیونٹی بھی نہیں، اللہ کے آگے بیوی بھی نہیں، اللہ کے آگے بیٹا بھی نہیں، اللہ کے آگے اپنا نفس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تبھی پھر آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں ہمارے لیے، اور پھر چڑیاؤں جیسی مدد بھی آ جاتی ہے، جو ہم بظاہر میں لگ رہا ہوتا ہے اتنی سی مدد سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ، لیکن مدد کرنے کے لیے لوگ فرشتے تیار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، صحیح ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم اللہ کے ساتھ ہیں، تو یہ ایک بڑی اس کی بات ہے کہ ہم اللہ کو کہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہو کہ یوشا میں تمہارے ساتھ ہوں، سعد میں تمہارے ساتھ ہوں، وجیہہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر ہی کیا رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کوئی ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ۔
انی معکم. تو یہ انی معکم اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہتا ہے مجھے؟ میں کیوں کہتی ہوں نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کام شروع کریں میں آپ کے ساتھ ہوں؟ میں کام ایسا کیوں نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہے انی معکم، یوشا تم ہمت کرو میں کروں گا مدد. مجھے اتنے جو فیئرز آتے ہیں نا، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، اور سب ہو جاتا ہے، سب کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. واقعی غائبانہ مدد آتی ہے، مدد ایسی آتی ہے کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کام، یہ تو ناممکن لگ رہا تھا. پھر جیسے من نے ہمارے سامنے رکھا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کے علاوہ، اللہ ہی مدد کرتا ہے ہماری. تو مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کا مطلب ہے مد، ٹھیک ہے، مد سے یاد رکھیں لمبا کرنا، کسی بھی چیز کو کھینچنا، کسی بھی چیز کی ایکسٹینشن. تو جو بھی کوئی کام ہوتا ہے اس میں برکت دینا، ایکسٹینڈ کرنا اس کام کو بڑھانا. ہم کام شروع کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جذبہ ایسا ہوتا ہے نا، دین کے لیے حلولہ اٹھتا ہے، کوئی شوق پیدا ہوتا ہے دین کے لیے کرنے کے لیے، شروع کر دیتے ہیں مگر اس میں کنسسٹنسی دکھاتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کام اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہے ہوتے، بس وہ ایک بلبلہ جو اٹھا اس کو استعمال کرتے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی اخلاص نہیں ہوتا، کوئی اپنی کوئی علم حاصل کرنا نہیں ہوتا کہ اچھا میں دین کے لیے کوئی کام کرنے کھڑا ہوا ہوں یا کوئی کام کرنے کھڑی ہوئی ہوں تو مجھے مدد چاہیے اللہ کی، مجھے ایکسٹینشن چاہیے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کام کو کیسے ایکسٹینڈ کریں گے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کام شروع کیا تھا وہ چل ہی نہیں رہا، ہم تو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہیں، ہمارے یہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اور صرف ایکسٹینشن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ اس کو پاور رکھتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں، حکمت سے کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے اندر لیک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کنسسٹنسی ہمارے اندر نہیں ہوتی، پلاننگ ہماری خراب ہوتی ہے، نیگیٹو ہم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، علم ہم نے نہیں حاصل کرنا ہوتا، ہر چیز ہماری فالٹ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کیسے مدد کریں گے؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہر. اب یہ آپ جو کنڈیشن دیکھیں اس پوری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں تمہارے ساتھ ہو رہی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پاور نیپ دے دی تھی مومنوں کو. اب میں جو لاسٹ ویک بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس چیز کو کہ جب سب کے سب مجاہد سو جائیں ایک ہی وقت میں تو دشمن کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے حملہ کرنا. یہ تو مطلب ایک ایسی چیز لگ رہی ہے پڑھنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو غنودگی دے دی اور جو ہے وہ اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری ہو گئی. ہمیں تو خوف، سمجھے سفر پہ جا رہے ہیں تو امی ابو کوئی جاگتا ہی رہتا ہے ٹرین میں یا بس میں کہ بھائی جاگتے رہو، یہ نہ چور آ جائے کوئی بیگ اٹھا کے بھاگ جائے، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب کہتے ہیں چلو بھائی سب سو جاؤ، کوئی بے فکر ہو کے سوتا ہے کبھی بھی نہیں. کوئی ایک آج جو ہے نا ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ بھائی میں جاگوں گا، میں دیکھوں گا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی خطرہ ہو جائے. بچوں کو سلا دیتے ہیں پہلے یا کہتے ہیں لیڈیز پہلے سو جائیں، جو بھی بہرحال ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے یہاں سب کو سلا دیا. تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا سب کو سلانے کی، یا یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ امن دے دیتا ہے، یہ یونٹی کے ساتھ آتی ہے. یہ ایسی یونٹی ہوتی ہے جو کوئی کلسٹر کمیونٹی دین کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نا ایک بے خوفی عطا کر دیتا ہے. کوئی ایک بھی شخص خوف زدہ ہوگا نا کہ جیسے میرے اندر کوئی فیئر آ گیا، نہیں نہیں یہ کیسے ہوگا، بس میں نے اگر یہ فیئر آپ لوگوں میں ٹرانسفر کر دیا اگر، تو بس آپ لوگ پھر گئے کہ گئے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی، ایک کلسٹر، ایک قوم، ایک جماعت جو ہے مل کے بے خوف ہو جائے، اور بے خوفی کے لیے پھر وہ مل کے جو ہے کام کرے. ہمارے ہاں مکس لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بہت عزم رکھنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو وہی حرارت نیکی کرنے کی حرارت اٹھتی ہے، کوئی بلبلہ اٹھتا ہے، وہ کچھ لوگ ان میں سے وہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس دیکھتے ہیں فائدے کے لیے، اچھا بس جہاں جہاں فائدہ ہوا وہاں پہ چلے جائیں گے، جہاں لگا کہ نہیں ویک پڑ رہے ہیں وہاں پہ ہم ہٹ جائیں گے، اچھا جو ہے نا اس میں ہم شامل ہوں گے، برے برے میں ہم ذرا پیچھے ہٹ جائیں گے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب ٹیم ورک اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. اور پھر کیا بتا رہے ہیں کہ اس سے کیا ملا، یہ جو لی آئے نا، لیطہرکم ولیربط، یہ جو لی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ یہ کر دوں، یہ آبجیکٹیوز تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. کیا تھے؟ کہ لیطہرکم، اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے. اب میرے ساتھ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے معاملے میں اپنے نفس کو کنٹرول کروں، میں جہاد کروں، تو میں کیا پاک صاف ہوتی ہوں؟ میں اپنی تھاٹس کو پاک صاف کرتی ہوں؟ میں اپنے نفس کو پاک صاف کرتی ہوں؟ لیطہرکم ہوتا ہے میرے ساتھ، یا اپنی سوچوں کو نیگیٹو ہی رہنے دیتی ہوں، اپنے خیالات کو برا ہی رہنے دیتی ہوں، آتا رہے اس میں جو بھی آتا رہے، بس کام چلتا رہے، میرا دین کا کام میں ریپرزینٹ کرتی رہوں، میرا کام چلتا رہے جو میں کر رہی ہوں. ہاں لیطہرکم ہوتا ہے، اس کو انڈر لائن کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیطہرکم، اتنی بڑی جنگ ہے، جانے دے رہے ہیں مومن صحابہ کرام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں چاہ رہا تھا تو تمہاری طہارت ہو جائے، تم پاک صاف ہو جاؤ. یہ آبجیکٹیو تو میں نے کبھی بنایا ہی نہیں زندگی میں کہ یہ، اب سوچیں آج شب جمعہ ہے، ہاں اب ہم غسل کریں گے، جمعے کی نماز کی تیاری کریں گے، خطبہ اٹینڈ کریں گے، جماعت اٹینڈ کریں گے، نماز کی سب کچھ کریں گے.
لیطہرکم ہے ہمارے آبجیکٹیو میں؟ کوئی ایسی اس کے لیے تیاری کی ہے کہ لیطہرکم ہو ہمارے لیے، کہ میں پازیٹیو سوچنا شروع کر دوں، میرے دل میں جو گندگی وسوسے شیطانی خیالات آ رہے ہیں میں اس کو دور کروں؟ کوئی ہے ایسا آبجیکٹیو؟ نہیں ہے۔ پھر وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کر دے تم سے رجز الشیطان، شیطان کی گندگی، شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست۔ اب شیطان ہمارے کیسے کیسے ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے، کتنا ہمارے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، کتنا ہماری سوچوں کو بگاڑ دیتا ہے، کتنا ہماری نیتوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آج کے دن، اب جمعے کے دن اگر میں چلو غسل کر بھی لوں، اگر اس کو آیت کو بھی ریلیٹ کریں کہ چلو آج تھرسڈے ہے اور جمعہ ہے کل، تو اگر آج بھی ایک آپ لوگ فرائیڈے غسل لیتے ہیں تو یہ سوچیں کہ آپ نے اپنی نہ صرف کہ جسمانی طہارت کا خیال رکھنا ہے بلکہ اپنی ذہنی سوچوں کی، روحانی، اپنی عقل کی، یہ ساری سوچوں کو آپ نے نہ صرف یہ کہ پاک صاف رکھنا ہے بلکہ شیطانی جو آپ کے ذہن میں شیطان نے جو آپ کے ساتھ معاملے کیے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ کیا بگاڑا ہے اس شیطان نے آپ کا کام؟ سوچیں، کسی سے ملنا تھا نہیں ملا، صلہ رحمی کرنی تھی اس نے وہ ہٹوا دیا، کوئی ناراضگی تھی وہ کروا دی کسی کے ساتھ، کوئی صدقہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، بلا وجہ لوگوں کو باتیں سنا دی، شیطان نے آپ کو انوالو کیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا شیطان کس پہ کرتا ہے؟ میاں بیوی پہ اٹیک کرتا ہے، ان کے آپس میں لڑائیاں کرواتا ہے۔ تو یہ رجز شیطان، گندگی شیطان کی دور کرنا، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور دلوں کو جو ہے وہ ربط میں لے کر آنا، ہمت بڑھانا۔ قلوبکم جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مومنین کا آپس میں ہوگا دل جڑا ہوا، ہمارا دل جڑا ہوا ہے مومنین کے ساتھ، ہمارے تو دل میں گرجیز ہی نہیں ختم ہو رہے ایک دوسرے کے لیے، جو دن کا کام کر رہا ہے بس ہم سے ہٹ کر تو ذرا سا کوئی کام کر لے، ہماری سوچ سے ہٹ کر، ہماری پلاننگ سے ہٹ کر، ہمارے ارادوں سے ہٹ کے تو ذرا کوئی کام کر لے، لیئر بھی تا جائے بھاڑ میں، مجھے کیا ہے ایسے آیتوں کا، مجھے تو بس میرے حساب سے کام چلنا چاہیے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں کہ دلوں کی مضبوطی بہت ضروری ہے، یہ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہے، ہم سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، ہم سے کیا اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم کیا معاملہ کریں اپنے ساتھ، یہ کریں۔ اور پھر وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، فرم رہنا، چھوڑ مت دینا، اپنے گراؤنڈس نہیں چھوڑ دینا، جس کام پہ بھی ہیں بس ہیں، جتنے بھی کمزور پڑ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے زیرو سے شروع کیا تھا نا، واپس زیرو آ گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے زیرو سے اگر ایک پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی پہنچایا ہے تو اللہ تعالیٰ واپس اے پہ لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پوائنٹ زی پہ لے جانا، پوائنٹ ڈی پہ لے جانا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سکھانا چاہ رہا ہے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کیا مومنین غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ ان کو کوئی آزمائش نہیں آئی، یا انہوں نے کہیں نافذ نہیں کیا اسلام، چلتا چلا گیا ان کا کام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے آگے، ان سے بڑھ کر لوگ ان کو دیے، ایسی جو ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ تو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ غزوہ بدر ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے اس چیز کی، مومنوں کی، کہ آپ نے اپنے تعداد پہ، اپنے اخلاص پہ، اپنی جو ہے وہ ہمت پہ کبھی بھی جو ہے نا قناعت نہیں کرنی، یا ان پر ریلائی نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ کے کچھ چیزیں تھیں، کیا تھیں؟ ایک تو یہ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ استغاثہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ کیا مانگنا؟ امت یا اسلام کی جیت مانگنا، کہ اللہ تعالیٰ اسلام ڈوب رہا ہے، یہ اور میرے اور آپ کی سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے، یہ پہلی ہماری ایک ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود مدد بھیج دیں گے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بشرا بنا دیں گے اور ہمارے دل کا اطمینان بنا دیں گے، کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس محسوس ہو جائیں گی، اچھا نمازیں بھی ہو گئی الحمدللہ، ہمارے جو ہیں وہ کام بھی چل رہا ہے، ہم قرآن بھی پڑھنا شروع ہو گئے۔ اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات کی اچیومنٹ دیکھنی ہے، میں نے کیا ٹارگٹس بنائے تھے دین کے لیے، سوچیں پورے سال کے، اور اس ایک ہفتے کے ٹارگٹ آپ سوچیں کیا ٹارگٹ ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں اس ایک ہفتے میں 2 آیتیں میں نے حفظ کرنی ہے، اس ایک ہفتے میں نے کوئی ایک حدیث جو ہے اس کے بارے میں کوئی غور و فکر کرنا ہے۔ ایک ہفتے کے ٹارگٹ میں بھی ہمارے صرف اور صرف دنیا کے کام ہیں، یا جو ہماری آلریڈی پلانڈ سیشنز ہیں وہ ہیں جو ہم لیتے ہیں، بس ایکسٹرا ایفرٹ تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ وَإِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تو ہمارے دلوں کا اطمینان پھر کیسے آئے گا؟ جو چل رہا ہے چلاتے چلے جا رہے ہیں، اس کو نکھار نہیں رہے ہیں ہم، اپنے نفس سے جہاد شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں لوگ، سب سے پہلے وہ اٹیک کرتے ہیں ہمارے اوپر، ان کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا جہاد ہمارے لیے بیٹل لے کر آتے ہیں لوگوں کی، وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بھی جھگڑنا ہے، بالکل ان سے بھی جھگڑنا ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی والے معاملے کرنے ہیں۔ امن نے ہمارے سامنے جس طریقے سے یہ رکھا کہ روب کو کیسے دیکھنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ روب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ڈالتے ہیں روب کسی بھی انسان کا۔ وہ روب ہم کیسے بھی کر لیں، کیسے بھی پیسہ خرچ کر لیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ خرچ کر کے اپنا روب ڈالتے ہیں، وہ انعام دیں گے ایک دوسرے کو، خاندان میں ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو زیادہ ہی بڑے جنرس بنے ہوئے ہوتے ہیں،
ہر کسی کو شادیوں پہ جا کے بڑے بڑے لفافے تھماتے ہیں، کوئی بھی موقع آتا ہے وہاں جا کے پیسہ لینا دینا کرتے ہیں، گھروں پہ ایک دوسرے کے جائیں گے تو فروٹس اور یہ بہت ساری چیزیں لے جائیں گے، روب آیا ہمارا. یہ روب کے لیے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ تو صلہ رحمی کے لیے چیزیں، ہم نے اس کو روب میں بدل لیا ہے. یا بچوں پہ روب کس بات کا جماتے ہیں؟ سختی کریں گے بلا وجہ کی، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، شوہروں پہ روب جمائیں گے. وہ بھی کب جماتے ہیں؟ جب پتہ ہوتا ہے یہ بندہ سامنے والا ویک ہے، اس پہ روب جمایا جا سکتا ہے. کچھ مردوں پہ آپ نہیں روب جما سکتے ہیں، کچھ بیویوں پہ آپ نہیں روب جما سکتے ہیں، کچھ ماؤں باپ پہ آپ نہیں روب جما سکتے ہیں. تو روب جمانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ڈالتے ہیں، وہ ہمیں کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کے لیے ایسی چیزیں ایسی اوچھی حرکتیں کریں کہ جو آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، لینا دینا کرنا ہے، وہ اللہ کے لیے کریں، فی سبیل اللہ کریں کہ بھئی اس سے میرے تعلق اچھے ہو. بس روب کے لیے نہیں ہونا چاہیے. بچوں سے سختی کریں کہ بچے جو ہیں، یا کسی پہ سختی اس لیے کریں کہ ان کو غلط بات سے روکنا، اس لیے نہیں کہہ رہے روب بیٹھ جائے. اور اللہ شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ روب ڈروا بھی دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت غصے میں، بڑے ابو آ رہے ہیں تو بڑی امی آ رہی ہیں تو فلاں آ رہا ہے، ان سے ڈر کے رہو. ہمیں لگتا ہے واہ ہمارا روب بیٹھ گیا. یہ روب نہیں ہوتا ہے. روب جو بھی میں نے سمجھایا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لوگ ہم سے مروب ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو بھی ہم تو غور و فکر اس پہ ضرور کیا کریں کہ روب اللہ تعالیٰ بٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عاجز ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ روب بٹھا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے خصوصیت دی گئی، ایک اسپیشیلٹی تھی ایکسکلوزیولی فار ہیم کہ ان کو روب دیا گیا تھا. مسافت اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، 100 میل کی مسافت پہ ان کا روب تھا کہ وہ 100 میل دور ہوتے تھے اور کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اتنے ٹائم پیریڈ ہے، اتنا ٹائم لیپ سے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو روب بیٹھ جاتا تھا. اتنا روب تھا ان کا. لیکن کیسا روب تھا ان کا؟ وہ کیا روب تھا؟ انہوں نے اس روب سے کیا کیا؟ کیا کام کروایا اپنے؟ چلو میرے کام کرو، مجھے فیورز دو، ایسے کام کیے انہوں نے. اور روب کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجز انسان ہی کوئی نہیں تھا. ہم روب کے لیے عاجز بنتے ہیں؟ ہم روب کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تھرڈ کلاس حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں روب ہے. روب یہ نہیں ہے. روب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو رہیں، پرخلوص رہیں، عاجز رہیں. یہ روب نہیں ہے کہ اچھا میں تو ایک ٹائم لمٹ رکھوں اپنا، میں کوئی اپنا ایک ڈنڈا رکھوں، میں کوئی سختی رکھوں تو لوگ جو ہے نا مجھ سے مروب ہو. نہیں، لوگ مجھے ذرا ہلکا لے رہے ہیں، لوگ مجھے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ روب نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ایروگنٹ ہو رہے ہیں، آپ ڈسٹنس رکھ رہے ہیں. مروب ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر عاجز پہ عاجز ہوتے چلے جائیں، بہت ہی عاجز انسان بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا روب ڈال دے گا. ایسے روب ڈلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت جو ہے اس پہ جو عمل کرے گا اس کا روب بیٹھ جائے گا. اور آپ جتنے بھی اپنی زندگی میں لوگ دیکھیں کہ جو آپ جن سے مروب ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ وہ کسی نہ کسی سنت کو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی سنت پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی وہ ایسا کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا روب بیٹھ جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور یہ انہوں نے ایک چیز ہمیں بتائی بھی ہے. تو آپ جتنا میکسیمم سنت پہ عمل کریں گے نا، آپ کا روب بیٹھ جائے گا. آپ بیٹھ کے پانی پئیں گے، 3 گھونٹ میں پانی پئیں گے، نمازیں سنتیں پڑھیں گے، سنت کام یعنی کہ دین کا کام کریں گے، جو بھی مسنون کام آپ جتنا میکسیمم کریں گے آپ کا روب لوگوں میں بیٹھ جائے گا. تو ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسٹریٹجی بتائی، سعد نے ہمارے سامنے رکھا تھا یہ لاسٹ ویک کہ بھئی پہلی دفعہ جو ہے وہ بتایا گیا بھی کس طریقے سے جو ہے لڑنا ہے، کس طریقے سے آپ نے جو ہے فائٹ کرنا ہے اور کہاں پہ ہٹ کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی سمجھ بوجھ دین کے معاملے میں بھی دے دیتے ہیں. اپنے نفس کے حوالے سے ہم ضرور فکر مند ہوں. اب غزوہ بدر تو ابھی ہم نہ اس کیفیت میں ہم غزوہ لڑیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات سے تو ہم لڑ سکتے ہیں نا. اس کے لیے ہمیں یہ آیات ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اپنی ان آیات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ سمجھے. آپ جو ہے نا وہ آپ کا اور آپ کا نفس جو ہے نا وہ ایک بیٹل میں مصروف ہے. اب آپ نے ان آیات کو اپنے اوپر سمجھنا ہے کہ میرا نفس جو ہے مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہا. وہ کیا کام ہے؟ دین کا کام. میں دین کا کام کرنے جا رہا ہوں اور میرا نفس جو ہے وہ اتنا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے نہیں کرنا. اور وہ کیا کیا بہانے دلیلیں لے کر آ رہے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے استجابہ کرنا ہے، استغاثہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد ڈھونڈنی ہے کہ میری مدد کہاں سے ہو رہی ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ مدد ہو رہی ہے. یقین رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا مجھے کس چیزوں سے خوشیاں مل رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں دنیاوی آپ کی پس پشت جا رہی ہوں، لیکن
دین کا کام اگر بڑھ رہا ہے، دین کے کام میں اگر اخلاص آپ کا نظر آ رہا ہے، دین کے کام میں کوئی بڑھوتری ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بشرا بنا دے. تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے ایک وقت میرا کھانا مس ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے میری نیند مس ہو گئی ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ اور بھی دنیا کی چیزیں میری کم ہو گئی ہوں، لیکن مجھے اس سے غم نہیں ہو رہا، بلکہ خوشی ہو رہی ہے کہ چلو میرا دین کا کام تو ہو رہا ہے، میری نمازیں ہو گئیں، میرے ٹارگیٹ سے دین کو لے کے اس ہفتے کے اس دن کے وہ ہو گئے. تو یہ بشرا بن رہا ہے آپ کے لیے کہ نہیں بن رہے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ بن رہے یا بے چینی ہے کہ ارے میرا یہ کام رہ گیا، مجھے شادی اٹینڈ کرنی تھی وہ تو رہ ہی گئی، مجھے تو فلاں ایونٹ پہ جانا تھا یہ تو رہ ہی گیا، سیشن چھوڑو میں پہلے وہ کر لوں. تو اگر یہ والے معاملات ہیں تو پھر یہ والے جو ہے اپنی ذات سے پھر آپ دیکھ لیں آپ کو کیسے اطمینان ملے گا. غزوہ بدر تو آپ کو کیا ہی دے گا. غزوہ بدر کیا گھر میں ہی لڑائی ہو جائے تو آپ کہیں گے ارے یہ دیکھو کیسی لڑائی ہو گئی. 2 ملکوں میں لڑائی ہو جائے تو بھی آپ دیکھیں گے لوگ لٹرلی ایسی ابھی جو جنگ چلی اس میں تو پاکستان اور بھارت کو ہی لے کے جو ہے وہ لوگ کیسے ہو رہے تھے. اسلام اور کفر کے نظام کو تو کوئی کنسیڈر کر ہی نہیں رہا تھا. 2 ملکوں کی لڑائیاں لگ رہی تھی. اس کو بنایا بھی ایسا گیا کہ 2 ملکوں کی لڑائی بتا دی. حالانکہ اگر یہ ایک ایسی لڑائی ہوتی جس میں ہر مسلمان ریلیٹ کرتا اس کو لے کے، وہ پاک انڈیا اور آرٹسٹ لگے پڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دونوں ملکوں کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے اور وہ ایک دوسرے کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں کہ جیسے یہ انڈیا پاکستان کی جو ہے نا وہ لڑائی ہے. حالانکہ انڈیا پاکستان کی لڑائی تو تھی نہیں ہے. اتنی پیاری نمونہ تھا کہ اسلام ہمیں کس طریقے سے اپنی جان دینے کے لیے جو ہے ریڈینس دکھاتا ہے. تو یہ تو دنیا کو دکھانے کا ایک معاملہ تھا. بہرحال اس کو ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم. تو ہمارے دلوں کو اطمینان کس چیز سے آتا ہے؟ چیک کریں، چیک لسٹ بنائیں کہ میرا آج کا دن کس چیز سے گھبرایا، کس چیز سے گھبراہٹ ہوئی کہ میری نماز یا سنتیں نہیں ہوئیں، یا میں نے دین کے کام میں تھوڑی سی کوئی سستی دکھائی، یا میں نے جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ کوئی خاص ایفرٹ نہیں کی، میں نے دعا نہیں مانگی، میں نے اپنے علم کو محدود کر لیا، میں نے اپنے علم کو بڑھایا نہیں، اس کو اپنے دینی علم کو انہینس کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی. تو یہ مجھے اطمینان دے دیتے، مجھے نیند آ جاتی ہے سکون سے، نیگیٹو ہو کے مجھے سکون آ جاتا ہے. تو اگر تو نہیں آ رہا اور دنیا کے کام مس ہوں گے، اللہ تعالیٰ مس کرائیں گے دنیا کے کام آپ کو، لیکن اس میں بہت ہی خوشی ملے گی. کچھ لوگ ہیں ایسے جن کے دنیا کے کام رک جاتے ہیں اور وہ اتنے چہکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اگر ان کو آپ رات کے 2 بجے 1 بجے 12 بجے بھی کوئی کام بولتے ہیں کہ یہ کام ذرا کر لیں، تو وہ کہتے ہیں میم کوئی بات نہیں، آپ ہمیں بتائیں کیسے کرنا ہے، نیند کر لیں گے پوری، کسی اور جا کے کر لیں گے نیند پوری، آپ کام بتائیں اس ٹائم پہ. یا ہمیں جو ہے وہ اور بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنا ہے. تو اگر اپنی ضرورت ہے، پہلی اپنے لیے پیسے چاہیے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایسی سچویشن لے آئیں گے کسی اور کو پیسے چاہیے تو اپنی قربان کر دیں گے. تو ان کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوتی، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، وہ پرسکون رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سال ایڈمیشن کی فیس نہیں کی تو کیا ہوا، اگلے سال چلی جائے گی، ہماری کون سی عمریں نکلی جا رہی ہیں، ہماری کون سے مسئلے اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیں گے. اور واقعی کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ان کے معاملے رہ گئے ہوں، کبھی بھی وہ محروم رہ گئے ہوں کسی بھی چیز سے. لیکن تطمئن قلوبکم ہونا چاہیے نا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو یغشیکم النعاس ہم دیکھ رہے تھے، اس کو ہم یہ دیکھ رہے تھے جو کہ ہم تھوڑا سا اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ جو بارش ہے نا ایکچولی اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نا آپ کی زندگی میں نیچرل جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیچرل چیزیں بتائی ہیں. ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے لیے پیسہ لگ رہا ہو. بتائیں نیند کے لیے پیسہ لگتا ہے؟ کوئی بارش لانے کے لیے پیسہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فری آف کاسٹ جو ہے ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں. تو بارش کیا کرتی ہے؟ بارش ہمیں ایک کامنس دیتی ہے، ٹھیک ہے، ایک پیوریفیکیشن دیتی ہے. اور یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ رین جو ہوتی ہے اسٹریسفل سچویشن میں، خاص طور پہ پری بیٹل ٹینشن، جو اگر یہ سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں یہ کورٹیسول کا کام اس نے کیا، کورٹیسول کا کام. تو ہم یہ دیکھیں کہ کورٹیسول ہمیں اور کیسے مل سکتا ہے. اب یہ تو نیچرل ایک چیز ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ بارش دیں تو دیں، ہم کیسے کورٹیسول کا جو ہے وہ انتظام کریں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جو کہ ایکسپوجر ٹو کام نیچر ہوتا ہے. اور بارش یا بارش کے تھرو، یا آپ کو شاور لے لیں، یا آپ کوئی ریفریش ایک ایسی ڈرنکس پی لیں. کچھ ڈرنکس ایسی بتائی جاتی ہیں کہ بھئی آپ نے اگر اپنا کورٹیسول جو ہے اس کو اپنی انگزائٹی کو کم کرنا ہو، فیئر کو کم کرنا ہو، ریڈیوس کرنا ہو، تو کورٹیسول کو ریڈیوس کرنا ہو تو اس کے لیے آپ یہ اسٹریٹجی تو اس کو ڈھونڈیں. اب تو یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے. میں نے تو خیر کبھی بھی اپلائی نہیں کیا، میرے لیے تو یہ آیت جو ہے نا ایز از میں اس کو لیتی ہوں. مجھے جب بھی اپنی ٹینشن ریلیز کرنی ہوتی ہے، ڈپریشن
اینٹی ڈپریسنٹ لینا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں کبھی گھبراؤں، مجھے کوئی فیئر آئے، مجھے کوئی اسٹریس آئے، تو الحمدللہ ویسے نہیں آتا، لیکن دین کے کام میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کرتے ہی ہیں. تو شاور از دی بیسٹ تھنگ، بیسٹ. کہ ایون وضو کر لینا اتنا بہترین طریقہ ہے کہ آپ تیمم کر لیں، وضو کر لیں، آپ ایک دم سکون میں آ جائیں گے. کبھی آپ کو چڑ آ رہی ہو نا، اپنے آپ سے انسان اپنے آپ سے بھی الجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے چڑ رہا ہوتا ہے، ہر کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے، ایک دن اس کا ایسا خراب گزرتا ہے، شیطان اس پہ اتنا حاوی ہوا ہوتا ہے، اذکار بھی اثر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو رہا ہوتا ہے، موڈ بھی کوئی خراب ہو جاتا ہے کسی بات پہ. تو آپ صرف وہ 2-3 دفعہ وضو کر لیں پیریوڈیکلی، جو ہے نا آپ کا ایک وضو کا چلتا رہنا چاہیے، یا آپ شاور لے لیں اگر تو پاسبل ہے. اب آفس پہ کوئی انسان ہے تو وہاں تھوڑی نا آپ شاور لیں گے، آپ کہیں ایسی بازار میں ہیں یا کہیں ایسی جگہ پہ ہیں، تو وضو کے لیے اگر آپ کوئی پلان کریں یا گھر سے بھی نکلیں تو وضو کر کے نکلیں. آپ دیکھیں آپ یہ کتنا آپ کے لیے جو ہے نا افیکٹو رہے گا. اس کے بعد ہے سیروٹونن. ٹھیک ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو بارش کی جو آواز ہے نا، یا صاف رہنے کی جو فیلنگ آف کلینلینس ہے، یہ آپ کے سیروٹونن کو بوسٹ کرتی ہے. اور یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ خوشی کے ساتھ، کامنس کے ساتھ اور ایموشنل اسٹیبلٹی کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سمپل سیم یہی الفاظ بولے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ. یہ ساری کی ساری جو آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ سائنس آج پروف کر چکی ہے. دوسرا ہے یہ ڈراؤزینس یا پاور نیپ. ٹھیک ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سائنٹیفکلی کسی نے رکھا تھا، تو میں آپ کے سامنے یہی رکھ رہی ہوں ان کی پریزنٹیشن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ان کو ایک لائٹ سلیپ دی تھی، نعاسہ دیا تھا، ایک ایسی ڈراؤزینس ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی کہ ناٹ ڈیپ انکانشیس سلیپ تھی، ڈیپ سلیپ نہیں تھی ان کے لیے. تو اس کا ان کے لیے کیا اثر ہوا تھا، ان کی پاورفل سائیکولوجیکل اور بایولوجیکل ایفیکٹس ان کے بارے میں بتائے جاتے ہیں. وہ یہ تھے کہ ایک تو میلاٹونن جو تھا وہ ان کو اس سے فائدہ ہوا تھا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دس ہارمون ریگولیٹ سلیپ. A sudden drowsiness like this suggests that Allah triggered a calm state by allowing melatonin to help the believers relax and recharge. اور یہ آپ گھر میں بھی دیکھیں گے کہ یہ دوائیاں لوگ امی ابو یا کچھ لوگ خاص کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے. وہ ریزسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، سچویشن سے بھیڑ نہیں پا رہے ہوتے، ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا. امی بھی ہوتی ہیں، ابو بھی ہوتے ہیں، ہمیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس میں میرا دماغ کام نہیں کر رہا، بس مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی سچویشن کیسی ہے. تو ہم کہتے ہیں امی ریلیکس کریں، ریلیکس کریں. کر سکتی ہیں امی ریلیکس یا ابو ریلیکس؟ نہیں کرتے نا، ہائپر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ان کو کہتے ہیں بھائی گھر میں بھی، یا خاص طور پہ کسی کے گھر فوتگی اگر ہو گئی ہو نا، تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہاں پہ ان گھر والوں کو، یا بیوہ ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے، ایک دم ان کا دل بہت بھر بھر کے آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی فوت ہو گئے، تو ان کو ڈاکٹر یہ دوائی دیتے ہیں کہ ان کا دماغ معاف کر دو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اس وقت بالکل جو ہے نا مطلب یہ سوچ نہیں سکتے. تو ان کو دوائی دینی پڑے گی، میلاٹونن ان کو دوائی دینی پڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیسے دیا؟ نیپ کے تھرو. اور فوتگی والے گھر میں کیا کہتے ہیں، بھائی اس کو سلا دو، یہ بہت ہی غم میں ہے، بہت ہی رو رہی ہے، صبح سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، صبح سے سوئی نہیں ہے، آنکھیں پتھرائی نہیں ہے، اس کی آنکھیں دیکھے جا رہی ہے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اس کو سلاؤ، سلانے کی کوشش کرو. ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو اس کو سلاؤ سلاؤ. اور واقعی جب وہ سو کے اٹھتی تو کہتی ہے ہاں اب ذرا جو ہے وہ سکون میں آئی ہوں میں. یا وہ روتی ہے بہت، اٹھ کے چیختی ہے، یعنی کہ ریئیکٹ کرتی ہے پھر کسی چیز پہ کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ صدمے میں ہوتا ہے نا انسان، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ بھی صدمہ اس سینس میں نہیں تھا، صدمہ اس سینس میں تھا کہ کیسے مینیج کریں، کیسے ہوگا. اور پہلی غزوہ تھی، تو انسان جو ہے فرسٹ ٹائم کسی بھی حادثے سے یا کسی بھی ایسی چیز سے جو ہے وہ جب بھیڑتا ہے، تو اس کو پھر اگر وہ سو جائے اور اٹھے تو کسی نہ کسی پلاننگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی پلاننگ ہو، کوئی بھی حادثہ اس کی زندگی میں پیش آئے. دوسری چیز کہتے ہیں کہ ایک فائٹ اور فلائٹ موڈ ہوتا ہے، ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ہائی اسٹریس، جو ڈیورنگ اسٹریس اینڈ فیئر میں آپ کے ہارمونز وہ ہائی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سلیپ کیا کرتی ہے، نیند کیا کرتی ہے، وہ آپ کے باڈی کو اور مائنڈ کو اسٹیبلائز کر دیتی ہے. اس میں کہتے ہیں فائٹ موڈ اور فلائٹ موڈ. اس کو جا کے ضرور پڑھیے گا، یہ ہماری زندگی میں نا ڈیلی بیسس پہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر نہیں سکتے ہیں اگر ہمیں اپنے موڈز نہ پتہ ہوں. کہ ہم کسی بھی سچویشن میں بھاگنے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں، یا ہم وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، فائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں یا فلائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نیند کیا کرتی ہے، یہ ہماری اس چیز کو اسٹیبلائز کر دیتی ہے کہ ہم ایکسٹریم لیول پہ نہ چلے جائیں، یا تو ہم راہ فرار اختیار نہ کریں، یا ہم بالکل ہی کسی کام میں جو ہے نا جنگجو ہو جائیں. تو نارملائز کرنے کے لیے پھر ایک ہمارے پاس چیز آتی ہے گروتھ ہارمون اینڈ امیون بوسٹر. یہ جو نیپ تھی، شارٹ نیپ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائی تھی، ان کے باڈی نے سرٹن ریلیز کرنا شروع کیا ہارمونس، جس نے کیا ہیلنگ پروموٹ کی، انرجی ریسٹور کی، امیون کو سپورٹ کیا،
اور جس نے ہم یہ اتنی کروشل جو بیٹل تھی اس کو سپورٹ کیا. یہ اس نیند نے یہ کام کیا. ہماری نیندیں جو ہیں وہ تو اول تو رہی کیا ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری نیندیں فون دیکھ دیکھ کے تو ہمیں نیند آتی ہے، تو اس فون میں بھی ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی سٹریس ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم سونے سے پہلے کوئی سٹریس ہوتا ہے. میں نے کبھی ایسا ہوا نا کہ کوئی چیز کوئی ریل دیکھتے ہوئے، کوئی ٹی وی کا کوئی پروگرام دیکھتے ہوئے، کچھ بھی دیکھتے ہوئے جب بھی زندگی میں کبھی سوئی ہوں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری زندگی میں مجھے کوئی سٹریس ہے. سٹریس فری ہو کے سوئی ہوں. لیکن جب بھی میں اسکرین لیس ہو کے دعائیں پڑھتے ہوئے، نماز پڑھنے کے بعد، اور اس سے گھر والوں سے باتیں کرتے ہوئے اور پھر جا کے سوچے تو سٹریس ہوتا تھا کہ مجھے سٹریس ہو رہا ہے. اس سٹریس سے جو مجھے نیند آتی تھی وہ زیادہ اچھی نیند تھی. اور صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ پلاننگ، کیونکہ وہ سوچ کے اچھا کیا کر سکتے ہیں، آپشنس کیا کیا ہیں اس سٹریس سے نکلنے کے لیے، ان چیزوں کو کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں، وہ دماغ رات بھر اس کے لیے کام کرتا تھا، کیونکہ دعاؤں میں پھر وہ چیزیں نکلتی تھی. لیکن ہماری زندگیاں اب کیا ہو گئی، بچوں کو اگر ہم آج کل دیکھیں، بڑوں کو بھی دیکھیں، میاں کو، بیویوں کو، جن بھی لوگوں کو آپ دیکھیں، وہ رات کو سونے سے پہلے اسکرین یوز کرتے ہیں، اور جب ان کی واقعی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تو وہ جا کے فون سائڈ پہ رکھتے ہیں وہ. اور پھر وہ کیا سوچیں گے، کیا سٹریس آئے گا ان کو؟ کوئی سٹریس نہیں آئے گا، بلکہ وہ ریلیکس ہونے کے لیے فون دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج تو بڑا ہی سٹریس تھا، جو مزے مزے کی جو ہے نا اب وہ دیکھتے ہیں ہم. تو سٹریس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے کیا ہوتا ہے، ہماری ہارمون جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو فلائٹ موڈ میں رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے ہمیں کچھ اپنے ہارمونس کو، تاکہ ہم ایکٹیو ہو سکیں اگلے دن کے لیے. اور جتنے ہمیں کوئی سٹریس ہمیں ہوتا ہے نا زندگی میں، ہم اتنا ہی تیار ہوتے ہیں اگلے دن. اور جتنا ہم اپنا کو کام کر لیتے ہیں تو ہم اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، کام بچاؤ، سست ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ بدر کی جو ہمارے سامنے غزوہ بدر کی آتی ہے، سائیکلوجیکل اور فزیکل ایفیکٹ جو آتا ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ جو بھی آپ نے سب چیزیں رکھی نا، اس کی وجہ سے صحابہ کرام جو تھے وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ فیئر لیس ہو کے لڑ سکیں. مریں گے نہیں مریں گے، جیتیں گے نہیں جیتیں گے، اس سے بے پرواہ ہو کے وہ لڑ رہے تھے. تو ہمیں بھی یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہے نا کہ میں نے فرشتے اتارے تو مدد کی. ان کو اس دوران تھوڑی نا پتا تھا یہ سب چل رہا ہے. وہ تو لڑتے لڑتے دیکھ بھی رہے تھے کہ کسی کو کچھ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نظر آ بھی رہے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. یہ اس ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی مدد آئے، ہمیں بس ایک انرجی مل جاتی ہے. یہ ساری کی ساری کنڈیشن جو ہیں اس یغشی کو منواس امنتاً، یہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے نا، یہ کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں لڑنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی سچویشن کے لیے ریڈینس دکھانا، یہ مومن کی جو ہے وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بہرحال ہمارے پاس جو اب آیات ہیں وہ امن نے تو خیر رکھ دی ہیں، کسی اور نے بھی اس میں کچھ انپٹ دینا ہو تو ضرور دیں. اور اونگ طاری ہونا یہ اپنے لیے نہ رکھا کریں دوپہر میں. جن لوگوں کو عادت ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فجر کے بعد نہیں سوتے، دین کے کام کی بات کر رہی ہوں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گھر میں رہتے ہیں اور بس سوتے ہی رہتے ہیں کہ 10 بجے 12 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں اور وہ کہیں کہ قیلولہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو فجر کے بعد اٹھتے ہیں، تہجد سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پھر بیچ میں ان کو جب بھی ان کو لگ رہا ہو کہ اب جو ہے نا مجھے نیند کی ضرورت ہے، پاور نیپ کی، تو وہ لے لیں. چاہے وہ جس بھی ٹائم پہ ان کو لگ رہا ہے انرجی ان کی بالکل لو ہوئی بھی ہے اس ٹائم پہ، تو وہ کوئی ایسی چیز کھا لیں، یا وہ شاور لے لیں، یا وہ نیپ لے لیں، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ری بوسٹ اپنے انرجی کو کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ہمیں ہیک بتایا، اور یہ آپ کو اسٹریس بھی ہو، کوئی انگزائٹی بھی ہو، ڈپریشن بھی ہو، تب بھی آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ افیکٹو ہے بہت زیادہ. شاور لینا تو بہت زیادہ افیکٹو ہے. اس کے بعد ہم پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں غیبی مدد. تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ رہی ہوتی ہے، اس کو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے اپنی زندگیوں میں کہ میرے ساتھ غیبی مدد کب ہوئی، کیسے ہوئی. اس سے آپ کو کیا ہوگا، ایمان بڑھے گا مزید. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم نا وسائل پہ بہت جو ہے نا وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں وہ شخص ہوگا تو میرا کام چلے گا، وہ فلاں شخص ہوگا تو میں جو ہونا چل پاؤں گا، میرے ساتھ وہ لوگ مل کے چلیں گے، میں انہی ٹیم کے ساتھ یا انہی لوگوں کے ساتھ کام کر سکتا ہوں، میرے بچے ہوں گے تو مجھے جو ہے نا مزہ آئے گا کہیں بھی جا کے. تو نا ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نا لوگوں پہ اب ڈیپینڈ نہ کریں. اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ دین کا کام کریں. ایز اے ٹیم تو ضرور کریں، لیکن ٹیم بھی جو ہے نا وہ یہ ضرور امید رکھے، ٹیم ایز اے ٹیم بھی، یعنی کہ ایز اے گروپ بھی، اور انڈیویجولی بھی. کیونکہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. سب سے بڑا ضروری اس وقت ہو گیا ہمارا نفس، کیونکہ صحابہ کرام اس لیول پہ اپنے نفس سے جہاد کر کے فارغ ہو چکے تھے. ہم جب یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تو نفس سے جہاد ہوا ہی نہیں ہوتا ہے. ہم تو اپنے نفس سے ہی بھیڑ کے ختم نہیں ہو رہے. تو نفس ہمارے ہر وقت آگے آڑے آ رہا ہوتا ہے. تو پھر کیسے کرنا ہے کہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا ہے کسی کا.
ٹھیک ہے، غیبی مدد پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کام کر دیں گے. اب میں جو ہوں ٹھیک ہے، ٹیم ہیلپ ہونا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ مدد کی تھی سب کی، فرشتوں کی بھی جماعت بہت بڑی جماعت تھی جو کہ مردفین بے در پہ آئے تھے، ایک فرشتہ بھی نہیں آیا تھا. ساتوں بلکہ کہا جاتا ہے تیسرے آسمان کے جو فرشتے تھے وہ بھی مدد کے لیے آ گئے تھے. تو یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی مدد پہ یقین رکھیں اور انڈیپینڈنٹ انسان بنیں. اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ کسی نے کچھ اور ایڈ کرنا ہے تو بتائیے گا. نروس نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے ہمیں ایک ملتا ہے، خوف ختم کرنا ہے، اپنا نروسنس ختم کرنی ہے، کمزور نہیں پڑنا ہے، اعصابی طور پہ مضبوط ہونا ہے، اور طہارت کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے، اپنے قدم جما کے رکھنے ہیں. یہ چیزوں کا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ان چیزوں پہ قائم رکھیں، ان چیزوں پہ غور و فکر کریں. تو بہرحال کسی نے کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے. اس کو پھر چلے وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور جی میم بولوں میں جی جی بولیے. میم اس سے پہلے میں جب سورہ انفال کا ترجمہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، تو مجھے بس یہی تھا کہ یہ صرف جہاد کی بات ہے، مطلب وہ جہاد بالقتال اس کے بارے میں یہ سورج جو ہے نا. لیکن آپ کو میں سب سے پہلے تو جہاد نفس ہے، جو جہاد ہم کر ہی کرتے، اس میں ہم حصہ ہی نہیں لیتے، اور اس کو ہمیں سب سے پہلے فوکس رکھنا چاہیے. اور سورج مجھے آج پہلی دفعہ ہوا ہے اس میں صحیح. مجھے وجہ آپ کی تو اینڈ میں آپ کی آواز کٹی ہے، ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں اس کو. میں کہہ رہی ہوں مجھے آج پہلی دفعہ یہ سمجھ آیا ہے کہ اس صورت میں سورہ انفال میں ہمیں جو ہے کہ ہمیں جہاد بن نفس کا سبق دیا گیا کہ آپ اپنے نفس سے جہاد کریں. آپ ہر لمحہ کریں، ہم کر ہی نہیں پاتے جہاد ہر لمحہ. ہمیں تو ایسا کوئی کچھ کہہ کہ تو ہم تو بس ہمیں احتیاط چھڑا دیں تو بالکل تھوڑا سا بھی جہاد نہیں رکھیں. اور باقی میں ایسا ہے کبھی ہم جو ہمارا یہ جہاد بن نفس ہے نا، اصل میں یہ سب سے بڑا جہاد یہی ہے. اگر یہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں نا، یا اس سے ہم جیت جائیں، تو بس پھر کچھ مشکل نہیں رہتا. میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں، پھر آپ کو آپ کے کوئی بھی دنیا کی چیز جو ہے نا آپ کو روک نہیں سکتی. اور یہ ہم کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں. کسی انسان کو پیشن ہو جائے نا کسی بھی چیز کا، آبسیشن ہو جائے کسی بھی چیز کا، پوزیسو ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، تو آپ کو لگے گا کہ گھر والے کہتے ہی رہیں گے اس کے نفس کی بھی جو ہے نا، لوگ کہیں گے ارے تم کتنے دیوانے ہوئے جا رہے ہو کسی بھی کام کے لیے، یا کسی بھی لڑکی کے لیے، کسی بھی پرپس کے لیے. تو آپ کو لگے گا کہ کیونکہ وہ اپنے نفس سے لڑ چکا ہے، اپنے نفس کو اس نے سمجھا دیا کہ میں اب یہ چیز حاصل کر کے ہی رہوں گا. تو یہ نفس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. اگر ہمارا نفس پہ کنٹرول ہو جائے نا، اور جو کہ ہم اپنے ہی نفس ہم نے خود بڑھا کے بھی رکھا ہوا ہے. اصل میں یہ ہم نے نفس کو اتنا پاورفل بنا کے رکھا ہوا ہے، طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ اب نا ہمارے سے زیادہ مضبوط ہے. ہماری ہمت سے زیادہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ ہمارے لیے مضبوط ہو گیا. تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا کوشش کرنی ہے ویک کرنے کی، اپنے نفس کو ویک کیا کریں. کیسے؟ یہ ہم نے نا 2-3 دفعہ سیشنز میں ڈسکس ضرور کیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈر بھی لے کر آتے ہیں ہمارے لیے کہ نا اپنے جو بھی دل چاہ رہا ہے نا کوئی کام کرنے کو، وہ نہ کریں. حالانکہ وہ سب چیزیں موجود ہوں گھر میں کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا ریسورسز ہوں کہ ہم یہ کر سکیں، اور کوئی مشکل نہ ہو، حلال کام ہی ہو. جیسے رمضان ہے، وہ کیا ہے؟ حلال کام سے منع کرنے کے لیے نا. تو آپ دیکھیں رات کی عبادت کرنا، اعتکاف کرنا کتنا آسان لگتا ہے. ابھی ذرا کوئی جا کے بولیں کسی کو کہ اعتکاف کر کے آؤ ذرا، ابھی کسی کو بولیں ذرا کہ بھئی تم ذرا نا 20 رکعتیں پڑھ کر آؤ یا 8 رکعتیں پڑھ کر آؤ، کتنا بھاری لگے گا. ایک دن تو کوئی پڑھ بھی لے گا کہ چلو آج میں کرتا ہوں، لیکن نہیں کرے گا. یہ رمضان ہمیں ہمارے نفس پہ جو کنٹرول ایک سکھاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، یہ ٹریننگ کیسے لینی ہوتی ہے. یہ اب جو حاجی ابھی گئے، جب یہ واپس آئیں گے آپ دیکھنا ان کے لیے پہلا 1 مہینہ اتنا آسان ہوگا ہر چیز، کیونکہ بچوں کو چھوڑ کے گھر کے آرام سے دور یہ جائیں گے. ان کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نفس کنٹرول کرنے کی کرتے ہیں.
یہ ہم اپنی نا ڈیلی بیسس پہ اپنے بچوں کی کرنی چاہیے. آپ کے بچے کوئی چیز مانگ رہے ہیں ضرور پوری کریں, ترسایا نہ کریں اپنے بچوں کو, لیکن کبھی کبھی ان کو ان کو ٹریننگ دیں خاص طور پہ نفس پہ کنٹرول کرنے کی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی نفس پہ کنٹرول کریں. ہمارا تو جو دل چاہ رہا تھا بولنے کا ہم کہتے ہیں بس آج تو مجھے کوئی روک ہی نہیں سکتا, آج تو میرے دل میں آئی ہے, میں اتنا اس کو سنا کر آؤں تو منہ سے بڑ 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 نکال دیں گے. پھر کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آج تو یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, آپ دیکھیں کچھ بھی کر کے آرڈر کریں گے, یہ کریں گے, کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے, اس سے لک الائی کوئی چیز بنا کے رکھ ہی لیں گے کہ اچھا اگر فلاں چیز کو دل چاہ رہا ہے اور وہ چیزیں نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو میں کر لوں اپنی ٹیمپٹیشن کا. پھر کوئی شاپنگ کرنے کو دل چاہ رہا ہے, کسی کے گھر جانے کو, ملنے کو دل چاہ رہا ہے, تو یہ سیلف کنٹرول لے کر آنا, اپنے نفس کو ویک کرنا ہے. جیسے ہم نے بوائے کاٹ کیا نا اسرائیلیوں کا, کہ ان کو ویک کریں, کیسے بھی کیپیسٹی میں کر کے ان کو ویک کرنا, کہ ایٹ لیسٹ ان کو کچھ تو ہم تھوڑا سا اپنی طرف سے دکھائیں کہ ایسا بھی کمزور ہم لوگ نہیں ہیں. بالکل اپنے نفس کا بوائے کاٹ کریں. بوائے کاٹ کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز آپ کر رہی تھی کچھ عرصے کے لیے اس کو روک دیں, کچھ عرصے کے لیے وہ کھانا روک دیں, کہ آپ کا نفس تگڑا ہوا ہے کہ میرا تو جو دل چاہے گا میں کروں گی. یہ ہماری عادت ہو گئی ہے نا, اور یہ ہم بچوں کو سب سے بڑا, اچھا ہم تو کر بھی لیتے ہیں, ہماری ماؤں نے جو ہماری جیسی خواتین جس عمر کی ہیں ان کی تو پھر بھی ماں باپ ہیں نا لاڈ نہیں پورے کیے. ہم ہیں جو بچے ٹرینڈ کر رہے ہیں, ایسی منہ سے نکلی بات بیٹا پوری کرو سر آنکھوں پہ, آپ بس حکم کرو کیا چاہیے, یہ نہیں کھانا تو بس نوڈلز بنا دو, یہ نہیں کھانا پیزا آرڈر کر دو, یہ نہیں کھانا یہ. اور بچوں کو نفس ان پہ قوی کیے ہوئے, اور ان کا اپنا آپ جو ہے وہ نفس سے پھر بیچارے خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بچے نا آپ خود بھی دیکھیں گے کہ وہ بیچارے کچھ کرنا چاہیں بھی نا تو وہ کہتے ہیں مما موٹیویشن نہیں ہو رہی, مما کیسے کروں, اتنے کنفیوز وہ رہتے ہیں. ان کی ٹریننگ کریں, اپنے بچوں کو سخت جان بنائیں, اپنے بچوں کو مشقت میں فزیکل مینٹل ٹارچر سے گزاریں, ان کو مینٹل ایموشنل اور فزیکل سائیکلوجیکل ٹارچر سے گزاریں, کہ ان کو ایسے ایسے لوگوں میں بٹھائیں, ایسے لوگوں میں بھیجیں جہاں ان کا نہیں دل چاہ رہا ہے بیٹھنے کو, جہاں ان کا نہیں دل چاہ رہا ہے جانے کو, جہاں ان کا نہیں دل چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو. ان کو یہ ٹریننگ دیں, اس لیے نہیں دیں کہ میں ان پہ جابر بنوں, بلکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قوی مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے نا. تو اپنے بچوں کو قوی مومن بنانا ہے نا, اس کے لیے وہ انٹینشن کہ میں یہ حدیث میں عمل کر رہی ہوں, اس کے لیے اور کیا راستہ ہوگا. بچوں کے لیے آسانیاں پیدا نہ کریں, اے سی ہے بند کر دیں, رات کو کسی ایک دن اے سی کے بغیر بچوں کو سلائیں, بہت وہ بھی ویکینڈ پہ, چلو اگلے دن اسکول جانا ہوتا ہے تو نیند پوری نہ ہو تو اتنا آہستہ آہستہ ان کو گریجولی اس طرف لے کر آئیں کہ ان کو ہم اے سی کے بغیر یا ان کو تھوڑا چلائیں. ضروری نہیں ہے کہ رکشا ٹیکسیاں یا گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلوں میں لے کے جائیں, چلائیں ان کو, تھوڑا دور جانا, اور اس کے لیے آپ خوار ہوں گی. جی بالکل, اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ جب مدد کر سکتے ہیں مومنوں کی تو ہم اپنے بچوں کی مدد نہیں کر سکتے. فرشتے اتر سکتے ہیں مومنوں کی مدد کے لیے, ہم اپنے بچوں کے لیے کہہ رہے نہیں, ہم کیوں تکلیف اٹھائیں اپنے بچوں کے لیے, ہم بھی خوار ہوں گے, ہمیں بھی تھکنا پڑے گا, ہمیں بھی, ہم اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے بچوں کے ساتھ آپ کو کھپنا پڑے گا, بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا. تو جب اللہ کے کام کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں مدد کرنی پڑتی ہے, مدد اترتی ہے, تو میں ہی کیوں نہ مدد بن جاؤں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے ساتھی لوگوں کے لیے. ہم ایک دوسرے کے لیے مدد نہیں کر رہے ہوتے, ایک دوسرے کی مدد کیا ان کے الٹا ان کے بیک سٹیپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, نفس پہ کنٹرول ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب یہاں بتاتے ہیں کہ جو امن نے رکھا ہمارے سامنے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پلان بتایا, ٹھیک ہے, وہ یہی بتایا ہمیں کہ ثابت قدمی دے دی, سب کچھ دے دیا, مدد بھی دے دی, تو انہیں حکم کیا کہ فضربوا فوق الاعناق, کہ اب ان کو جو ہے وہ مارو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے اسباب اور ذرائع مل گئے ہیں, اب ایکشن پلان بھی لو. ایسا نہیں ہے کہ فرشتے بھی آ گئے, ہمت بھی ہو گئی, نیند بھی پوری ہو گئی, چلو بھائی چلو الحمدللہ اللہ کی مدد آ گئی. نہیں, ایکشن پلان لینا بہت ضروری ہے. اب دشمن پہ ٹوٹ پڑو, ان کی گردن قلم کرو, ان کے سر پہ تلواریں مارو, ان کے اعضاء کو شل کرو, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ کہ ان کو چھوڑو نہیں, پھر ایکشن پلان بھی آؤ. ہم ایکشن پلان سے پہلے بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں, اور پھر ایکشن پلان کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس اب ٹھیک ہے, اب ہو گیا جتنا کرنا تھا, اب ہو گیا, ایمان تازہ ہمارا. تو ایکشن پلان بہت ضروری ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کے لیے پلان بنائیں, ایکشن پلان بنائیں کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں. سیشن سن کے چلے جاتے ہیں اور ایکشن پلان کو بناتے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں جنگ بدر سے انشاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے, سیکھیں گے, اور ہم یہاں پہ اپنے لیے پرسنل جو ہے وہ اپنی اصلاح ضرور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر ہمارے بچوں میں جو ہے وہ پھر وہ اخلاص آ جائے گا, ثابت قدمی آ جائے گی, اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کر کے دین پہ جمائے رکھیں گے ہمیں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پھر, ٹھیک ہے. وہ لوگ جو بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاتے ہیں نا کسی بھی فی سبیل اللہ کام میں, کوئی پروجیکٹ ہو یا ان کو ہم کوئی چھوڑ دیا جائے, کیونکہ ان کا ثبات نہیں ہوتا, ان کے لیے نا کنسسٹنسی نہیں ہوتی, فرم نہیں ہوتے ہیں. دین میں صرف وہی لوگ کنسسٹنٹ رہتے ہیں جو مشکلات جھیلنا جانتے ہوں. یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ مشکلات جھیلنا نہیں جانتے ہیں, اللہ کی مدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, اللہ کے کام کے اجر پر یقین نہیں رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید حاصل نہیں ہوتی ہے.
صحابہ گھر میں بیٹھ جاتے، واپس پلٹ جاتے تو یہ سب کچھ نہ ملتا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو لوگ اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی مدد کرنے کے لیے فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل اپنے آپ کو اسٹرینتھن اپ کرنا ہی کرنا ہے، قدم جمانے ہی جمانے، تبھی اللہ کی مدد ہوگی. ڈھیلے ڈھالے لوگوں نے اللہ کی کیا مدد کرنی ہے؟ بے ایمان لوگوں نے اللہ کی کیا مدد کرنی ہے؟ دھوکے باز فراڈ لوگوں نے، جھوٹے لوگوں نے اللہ کی کیا مدد کرنی ہے؟ ان کے لیے فرشتے اتریں گے، ان کے لیے تو فرشتے اتریں گے ضرور، تو کیا ان کے ساتھ الگ ہی سے معاملہ کریں گے. اللہ کے فرشتے اترے تھے مخالف اسلام کے لیے، تو میں اگر اسلام کے خلاف ہوں یا میں اس مقابلے پر آ گئی ہوں اللہ اور رسول کے، تو سوچیں کس کے ساتھ دشمنی اور کس کے ساتھ دوستی کا اظہار کریں گے فرشتے. ہم تو اپنے اس سے نہیں نکل پا رہے ہوتے نا، اپنے کنفیس ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کسی لیول پر ہیں، ہم کوئی گناہ کے لیول پر بھی ہیں، ہم نے بھی کوئی توبہ کرنی ہے، ہم نے بھی کوئی اصلاح کرنی ہے اپنی. ہم تو دوسروں کی اصلاح کے ایسا ہم نے قسم لیا ہوا ہے کہ دوسروں کو بس ٹھیک کر کے بیٹھیں گے، اپنی تو کوئی ہمیں اصلاح کرنی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ جو اسوہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ، یعنی کہ ایک تو لیڈر اپنی قوم کے لیے، اپنے کام کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے، پھر مومنین ان کی مدد کرتے ہیں. مومنین کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسی اسٹریٹجی، نارمل اسٹریٹجی، یعنی کہ جو میں نے آپ کو یہ کیمیکلز بتائے ہیں نا، وہ کیمیکلز یہ بتائے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اگر بارش ہو تو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ چیزیں ہی بتائی ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ جا کے سیشن لے کر آؤ کسی سائیکالوجسٹ کا. کتنا مشکل ہو جاتا آپ کے اور میرے لیے کہ اچھا اپنے آپ کو کرنے کے لیے ہمیں یہ والی تھراپی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم نے جو دنیا میں اپنا لی نا چیزیں، بچوں کو یہ کروانے کورسز اور فلاں چیزیں کرانی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہمت آنے کے لیے آپ کو یہ بیسک اسٹریٹجیز ہیں جو فری آف کاسٹ ہم کر سکتے ہیں، اور وہ ہم آج کل دیکھ لیں کہ کیسے کیسے کرنا ہے، کیسے بچوں کو ہمت انسان بنانا ہے، کیسے ان کو کریجس بنانا ہے، اور خود بھی کریجس بنیں، خود بھی واک کریں، خود بھی فزیکلی فٹ ہوں، بچوں کو فٹ کریں، فزیکل فٹنس دیں ان کو، اور ان کو کھانے، طاقتور کھانے کھلائیں، ان سے مشورے کریں، ان کو انٹلیکچولی ڈیولپ کریں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتحاد. ہمارے بچوں کو، جو میں پاکستان کے بچے دیکھ رہی ہوں اللہ کی پناہ، کہ میں بس سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ زندگی میں کیا کریں گے. ٹک ٹاک اور کارٹونز اور موویز اور جن چیزوں میں وہ پڑ گئے ہیں، یہ کیا امت کا مطلب. یہ اللہ تعالیٰ خیر نکالنے والا ہے، ظاہر ہے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اندھیروں میں سے روشنی نکالنے والا ہے، لیکن نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ ان بچوں سے کوئی امید رکھے گا. ایسی امت تیار کر رہی ہیں مائیں. تو اینی ویز یہ ہمارا آج کا سیشن تھا، اور پھر آگے ہمارے پاس آتا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کا مخالف ہے، اللہ کے رسول کا مخالف ہے، تو آپ سوچ لیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں. اب مخالفت جو ہے نا ہماری زندگی میں، وہ ہیں جو ہماری اپنی، جس نے ہم سے پھڈا لے لی ہے، جس نے ہمارے کسی بات پہ جو ہے نا ٹانگ اڑائی ہے، جس نے ہماری کسی بات کو رد کیا ہے، جس نے ہمیں ذرا الٹا سیدھا بول دیا، وہ ہے مخالفت ہماری. ان کے خلاف ہے ہم اپنی پوری زندگی میں. آپ کے دشمن، میرا دشمن اس وقت کون ہے؟ آپ سوچیں، آپ اپنے آپ کو سوچیں، میرا دشمن اس وقت کون ہے؟ میں اس وقت کس کے لیے بددعائیں کرتی ہوں، کس کے بارے میں نیگیٹو سوچتی ہوں، کس کے لیے مجھے اللہ کی مدد میں مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ کریں. تو آپ کو پتہ چلے گا دین کا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اس میں. آپ کی ایک فیملی کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی اپنی ذات سب سے پہلے. جس نے آپ کے لیے، سب سے پہلے کون ہوگا؟ یا امی ابو میں سے کوئی ہوگا، ساس سسر میں سے کوئی ہوگا، نندوں دیوروں جیٹھوں، یا کوئی کولیگز ہوں گے، ان میں سے کوئی جو ہمارے خلاف ہوگا، وہ ہے. اپنی ذات کو ایسا ہم نے چمکایا ہوا ہے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہوا تھا ان کے ساتھ ایسا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا ہے نا، اس ٹیم میں ہمیں آنا ہے. ہم اپنی ٹیم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری ذات، میں، سب کچھ میرا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو میں بہت شدید پکڑ کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو؟ اچھا، ثنا نے لکھا ہے کہ اس آیت سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ہے کہ اللہ نے عزیز اور حکیم یہ ورڈ یوز کیے ہیں اس آیت کے ساتھ. اوکے، اچھا، اب ثنا تو خیر ہے نہیں، لیکن چلیں ریکارڈنگ میں آ جائے گا. عزیز اور حکیم، تو یہ اتنی بڑی پلاننگ ہی تو نظر آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ، کہاں پہ یہ آیت ہے، ایک منٹ میں دیکھ لوں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس جیسا. جی تھرڈ، شدید العقاب کہہ رہی ہیں، عزیز الحکیم کہہ رہی ہیں.
اچھا بہرحال چلیں دونوں نام ہی ہم کر لیتے ہیں. جو مجھے سوال ان کا سمجھ آیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے العزیز الحکیم کیوں یوز کیا. تو عزیز تو اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی طاقت رکھنے والے تھے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. سارا کنٹرول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں تھا. یہ آیت خود ہی بتا رہی ہے. یہی بات ہے. اور حکمت سے ہی کام کیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے امن نے ہمارے سامنے یہی تو رکھا تھا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے جتوانا مومنوں کو. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا جنگ سے جو ہے وہ مومنوں کو روب بٹھا دینا بغیر کسی ایفرٹ کے. لیکن ایفرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اچیومنٹ بھی تو محسوس ہو. انسان کوئی سیلف ورتھ بھی تو ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ بھی تو ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں بھائی کوئی محنت کر کے ہمیں جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہم نے کوئی کام کیا. اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے اندر بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کانفیڈنس, وہ ہوتا ہی تبھی ہے جب ہم گیو اپ نہیں کرتے ہیں. اگر ہم گیو اپ کر دیتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کی ورتھ کھو دیتے ہیں. کسی بھی کام میں آپ ڈالیں ہاتھ اور آپ وہ نہ کریں, آپ کو اس دن اچیومنٹ ہی نہیں فیل ہوگی. آپ کو لگے گا ارے میں نے کچھ کیا ہی نہیں, میں کیا چھوڑ دیتی ہوں اپنے کام سارے, کیا میں ایسے گیو اپ کر دیتی ہوں, مجھ سے ہوتے کیوں نہیں ہے کام, یہ ہم سوچتے ہیں. تو یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کرتے ہیں. ہماری کام تو سارے اللہ کر رہے ہوتے ہیں, پاور اللہ کی ہوتی ہے, لیکن کروا ہم سے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری سیلف رسپیکٹ اور لوگوں کو بھی ایک ماڈل ملے, لوگوں کو بھی لگے کہ ہاں میرے جیسے لوگ کام کر سکتے ہیں. اگر میرے سامنے کوئی میرے جیسے لوگ نہ ہو تو مجھے کیسے موٹیویشن ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہاں پہ. اور شدید العقاب تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سخت پکڑ تو کی ہے ان کی, اور کیا پکڑ کریں گے. اس سے زیادہ پکڑ کیا ہوگی کہ منہ کی کھائی ہے ان لوگوں نے, کفار نے, جس طریقے سے تعداد میں زیادہ تھی. اور جو ان کی مطلب سوچے یوم الفرقان, اور جو ان کی اس پورے واقعے میں, کیونکہ جنگی آپ کو ایکچولی اس کا نا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے کہ عرب جو تھے نا ان کے ہاں جنگیں کس طریقے سے لڑی کا کانسیپٹ کیا تھا, ٹرائب سسٹم کیا تھا ان لوگوں کا. سیرہ میں سعد نے بھی کافی دفعہ اس کو ڈسکس کیا ہے, ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نا جنگیں ایسی ہوتی تھیں کہ نا ٹیم اپ ہو جاتے تھے, تو بڑی حکت محسوس کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا ہمیں فیلئر ہوا ہے, شکست ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود کہ مجھے پتا ہو کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور میرے سامنے جو سامنے آدمی کھڑا ہے وہ ویک ہے نا, تو کتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے. اور جبکہ پتہ بھی ہو کہ یہ میں لوگوں کو ڈنکا بجاؤں گا کہ میں جو میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا, میرا جو پرسپیکٹو تھا کتنا اچھا تھا, تو میں اور سب مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, سب میں چرچا بھی ہوگی. تو سامنے والے مخالف کو کچھ نہ سمجھنا, اور سامنے والا مخالف جب مجھے پسپا کر دے اور مجھے پچھاڑ دے اور میری میں لوز کر جاؤں وہ ون کر جائے, تو سمجھیں یہ اتنی بڑی پکڑی تو ہے یہ, اور کیا پکڑ ہے. یہ شدید پکڑ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں, ویسے میں آپ کو بتاؤں سب کچھ پلاننگ ہوتے ہوئے ہمارا جو یہ فلاپ کام ہو چل جاتا ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہی ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شدید العقاب صرف ان لوگوں کے لیے, ہمارے لیے بھی کبھی کبھی ہمارے لیے بھی پکڑ ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم پکڑتا کیسے, جیسے بچہ بھاگ رہا ہو نا تو ایک دم اسے جو کوئی جا کے پکڑ لے, دیکھو پکڑ لیا ہم نے تمہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, کیوں کہ وہ بھاگ رہا تھا, وہ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہا تھا, اس کو لگ رہا تھا میں جیت جاؤں گا, لیکن کسی نے پیچھے جا کے پکڑ لیا, زیادہ ایفرٹ کر لی. تو جو کوئی بھی چیز کو شدید العقاب سمجھیں, عقاب ہماری جب پرندہ ہے نا, جیسے اگر آپ دیکھیں وہ کیسے اپنے اس کو پکڑتا ہے, اسٹریٹجی کیسے استعمال کرتا ہے. پانی کے اندر سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, برڈ آئی ویو سے وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ جا کے مجھے شکار کرنا ہے. اور اب تو ویڈیو بھی آنے لگی ہے کہ نا وہ بہت اونچائی سے نا اپنے پنجوں کو نا ایکسرسائز کروا رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے پکڑوں, ایک نا خاص فریکوینسی میں اپنے پنجوں کو وہ لے آتا ہے. میرے خیال سے سعد نے کوئی ویڈیو کس نے شیئر کی تھی, گروپ میں کسی نے شیئر کی تھی کہ نا وہ اپنے پنجوں کو بہت اوپر اونچائی سے پکڑنے کی پریکٹس کرتے کرتے جیسے ہی وہ نیچے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ آ جاتا ہے. ہم نے تو پریکٹس کی بھی نہیں ہوتی, ہم تو آخری مومنٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ بس کب کوئی مسئلہ آئے گا. جیسے صبر کے لیے کیا ہے, اگر آپ کو صبر سمجھ آ جائے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو اللہ تعالیٰ نے جو صبر بولا ہے نا, یہ نماز کے ساتھ بولا ہے کہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے تو صبر بھی 5 وقت ہی دن میں کرنا ہے. اٹ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ. یہ ایسا نہیں ہے کہ جب مشکل آئے گی تو بس صبر کا کوئی آپ نے نکال لینا ہے ایلیمنٹ کا, آج میں صبر کروں گی. نہیں, صبر آپ کو تھرو آؤٹ نمازوں کے ساتھ کرنا ہے. نماز کے ساتھ کومبو بنا کے دیا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو اس میں علماء اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ صبر از یور ڈیلی پریکٹس, اٹ ہیز ٹو بی یور ڈیلی پریکٹس. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ کوئی ایک وقت کوئی آ کے آپ کو برا کہہ دیتا ہوگا آج میں نے بہت صبر کیا. نہیں, آپ کو ڈیلی بیسس پہ صبر اللہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں نماز کی طرح. تو یہ ہماری نا پریکٹس اللہ تعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب اس پہ نہیں آتے قابو تو شدید العقاب ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں, ہماری پکڑ ہو جاتی ہے. کیونکہ واقعی اگر ہم دیکھیں پکڑ کیوں ہوئی تھی, کیونکہ الائنمنٹ نہیں تھی اللہ کے رسول کے ساتھ, اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو یہ ایک معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقی عالیہ اور اسما نے کچھ ایڈ کرنا ہو, سعد نے بھی اس دفعہ آج کچھ نہیں بولے. سعد نہیں تھے کہ یہاں پہ سیشن میں؟ اچھا ٹھیک ہے. اصل میں بھی ایک جی بولیے.
میں بھی وہ میٹنگ میں تھی دوسری، تو میں یہاں پہ لیٹ ہو گئی کیونکہ وہاں پہ ہمیرا کے ساتھ تھی میٹنگ، تو 4 کمپارٹمنٹس میں، اس وجہ سے یہاں پہ لیٹ ہوا۔ اچھا، ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم جب یہ سیرت میں پڑھتے ہیں بدر کے، اب دیکھیے یہ تو ہم قرآن کی آیات ہے، اس میں باقاعدہ اس کے سائیکولوجیکل فلاسفیکل باتوں پہ ہے، لیکن سیرت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بدر کے جو جنگ سے پہلے کے جو واقعات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کو سامنے کیے، پہلی دوسرے آئے تو ان کے سردار کہنے لگے کہ ان کو کیوں سامنے کیا، ہمارے برابری کے ٹکر کے لوگ لے کر آؤ۔ وہ جو چیزیں ہو رہی تھی، اگر میں نے پڑھی ہوں جو سیرت کی کتابیں، اس میں جو آئی ہیں چیزیں، تو اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلے تو ان آیات کے پیچھے اور کیا کیا جملوں کے ان کے تبادلے ہو رہے تھے، اور جو ان کا غرور، اور یعنی آپ تو پڑھے ہوں گے نا، یوشا نام ہے آپ کا پورا؟ جی 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 یوشا نام ہے۔ جی جی، میں پہلی بار اصل میں یہ نام سنی نا، اس لیے میرے لیے نیا نام ہے۔ جی، تو یعنی میں اصل میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ اس سیرت میں جس کے اگلا اور پچھلا جو ہوا، جو واقعات ہوئے، اس کو بھی تھوڑا ہم کنیکٹ کر دیں اس کے ساتھ۔ جی بالکل، جو واقعات ہوئے ساتھ میں رکھنے ہیں، ساتھ آپ کے پاس ہیں ڈیٹیلز؟ ٹھیک ہے۔ وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا سیرت لیں گے تو۔ ہاں جی جی۔ اور یہ بھی تھا نا کہ کئی صحابہ ایسے تھے مہاجرین، جن کے سگے بھائی، ان کے والد، ان کے باپ، ان کے چچا آمنے سامنے تھے، وہ چیزیں بھی ہم کو سیرت میں ملتی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کتنا بڑا کڑا امتحان دیا اس بدر میں، بالکل اپنے خونی رشتوں کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جانا، بالکل ایسا آمنے سامنے، آپ بولتے نا آنکھوں ایک دم، وہ سامنے ادھر دیکھ رہے، ادھر یہ دیکھ رہے، ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا ہے، ادھر ایک بھائی ہے تو ادھر ایک بھائی ہے۔ مصعب بن عمر کے بھائی بھی تو تھے نا، جنگی قیدی میں آئے تھے۔ جی ایسا ہی ہے۔ جی ہاں اصل میں نا عالیہ، میں آپ کو بتاؤں یہ کب ہوتا ہے، یہ آپ کو نا اس کے پیچھے جانا پڑے گا، جو ہم سیرہ میں نا ہم نے ایکچولی کور کیا ہوا ہے، کہ جب آپ کے جی جی باپ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، جب آپ ماں باپ یہ والی لیگیسی شروع کر دینا، رولز ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کر دیں معاشرے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ اللہ کی خاطر جو ہے نا اپنے باپ کو چھوڑنا، قبیلے کو چھوڑنا، آگ میں چلے جانا، بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ دینا، 70 سال 80 سال کی عمر میں اولاد کا ملنا، اس اولاد کا جوان ہو جانا، اور جب واقعی اولاد جوان ہوتی ہے انسان کو ذرا سا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب میرا سہارا بنے گا، تو اس کو اس پہ چھری بالکل۔ چلا دینا، تو جب ماں باپ ایسا ہو اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کے آگے مزید رسول صلی اللہ کے اپنے آباء و اجداد کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ انہوں نے معاملات دین کے حوالے سے کیسا کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اور ان کے صحابہ جیسا انسان بننا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ہمیں لگے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے تھی، تو پھر انسان اپنے ماں باپ کے لیے اگینسٹ ہو ہی جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں عالیہ، کہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو جن کو کوئی ایسے لڑکے نہیں ہیں جن کو کسی لڑکی سے محبت ہو، وہ اپنے ماں باپ کے خلاف چلے جاتے ہیں، جائیداد کے لیے اپنے ماں باپ کا قتل کر دیتے ہیں، آئے دن کی خبریں، آئے دن بالکل اپنے ماں بالکل۔ باپ کے لیے گلے میں، کیونکہ محبت ہوتی ہے نا شدید اس مال سے، جائیداد سے، یا ایسا غصہ آ جاتا ہے، ایسی انا آ جاتی ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف ہم دین میں دیکھیں کہ بھئی غزوہ بدر میں ہی کوئی مخالف ہو گئے تھے، یہ تو آپ کے اپنے خاندان میں اتنی مثالیں ہوں گی، یا کم از کم ایسی مثالیں ہمیں آج کل مل ہی رہی ہوتی ہیں کہ بلکہ ہم جب پولیٹکس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کبھی ایسا پتہ چلتا ہے لوگ اپنی بیویوں کو مروا دیتے ہیں، بھائیوں کو مروا دیتے ہیں پولیٹکس کے لیے، تو بالکل جائیداد کے لیے بھی، ہاں بالکل۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ تو دین کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھانے کے لیے، ورنہ لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں، بالکل بھی میٹر نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ذات آگے آ جائے تو لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اکوینٹنسز کے طور پہ آپ کے سامنے آتے ہیں، ہم نے جو اتنی شدید محبتیں بٹھا لی نا اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، تو اس لیے ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ اس کو رکھیں گے، اور ہم بھی اس کو رکھیں گے کہ ابو جہل کا ایک ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے نا بولا تھا کہ بھئی، بلکہ کیا کہا تھا، ابن عباس سے شاید مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابو جہل جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک دم قتل نہیں کرنا،
بلکہ کیا کرنا، ان کو پکڑ لینا، ان سے کنفیس کرانا کہ نا ان کا دین غلط ہے، یعنی کہ اسلام غلط ہے ہم سے، یعنی کہ وہ اتنی پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ کر رہے تھے کہ یہ تو مارے جائیں گے، ان کو نا ایک دم مارنا نہیں، پکڑ کے ان سے اعتراف کروانا کہ نا ہم نے آپ کے دین میں نا یہ کیا، غلط کام کیا، آپ کا جو دین ابراہیمی تھا یا جو بھی تھا۔ اس کے بعد نا لات اور عزا سے ان کی وہ کروانا، ان کے منہ سے اس کی قدر کروانا، رغبت دلوانا، اور پھر جا کے جو ہے نا ان کو رسوا کریں گے سب لوگوں میں، ان کو ہم دکھائیں گے کہ یہ مسلمان جو ہیں، ان کو ہم لوگوں کے سامنے ڈسپلے کریں گے کہ دیکھو یہ ہمارے لات اور عزا جو ہیں، عزا جو ہیں اس میں کیسے یہ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ پلاننگ چل رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ ویک اچھے سے اور ڈیٹیل میں صحیح اس کے ساتھ نا جو بھی ڈائلاگ اس نے بتائے ہوئے، ابن عباس کی ہی حدیث ہے شاید میرے پاس، تو اس کے پاس ہم اس کو شیئر کریں گے۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا تھا کہ ابو جہل تو مارا گیا تھا، اس کا صفایا ہو گیا تھا، تو ابو سفیان جو تھا اس نے پھر کچھ چیزیں بتائی تھی کہ ہم کیا پلان کر رہے تھے، ہم کس طریقے سے باتیں کر رہے تھے پیچھے سے مسلمانوں کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم رکھیں گے نیکسٹ ویک تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔